تکلیف رکھتے ہیں۔ یہ اس وقت ہندوستان کے ان سر فہرست علماء میں سے ہے کہ جو نسل نو کی تربیت کا اور افراد سازی کا کام کر رہے ہیں۔ اس وقت ہندوستان میں اور ملک کی جو موجودہ صورتحال ہے، اس موجودہ صورتحال میں نوجوانوں کے جوش کو صحیح سمت دینے کا جو کام اس وقت علماء کر رہے ہیں، ان میں سے ایک بڑا نام حضرت کا بھی ہے۔ اس وقت جو ملک کے نوجوان ہیں، ملک کے نوجوانوں کا اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ ان کے جوش پر ہوش کا غلبہ ہے اور صرف کہیں تو صرف جوش ہی جوش ہے۔ حالانکہ یہ بات طے ہے اور یہ ایک تاریخی اصولی مسلم اصول ہے کہ جو بھی میدان ہو، ہمیشہ میدان ہوش سے جیتے جاتے ہیں، جوش سے نہیں جیتے جاتے۔ اس لیے ہمیشہ جوش پر ہوش کا غلبہ ضروری ہے۔ اس وقت ہندوستانی جو مسلمان ہیں اور ہندوستانی جو نوجوان ہیں، ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے جذبات کو اور ان کے جوش کو صحیح رخ دینے والے افراد بہت کم ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو صرف ان کو مشتعل کرتے ہیں، یعنی کوئی بھی ایک واقعہ ہو گیا تو اس واقعہ کے پس منظر میں بالکل مشتعل کر کے رکھ دیتے ہیں، اور کچھ لوگ وہ ہیں جو بالکل نا امید کر کے چھوڑ دیتے ہیں۔ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ ان نوجوانوں کے جوش کو بیلنس کیا جائے، نہ ان کو بالکل مشتعل کیا جائے اور نہ ان کو بالکل نا امید کیا جائے۔ تو یہ بیلنس کرنے کا جو کام ہے اور یہ کام جو علماء کر رہے ہیں، ان میں ایک بڑا نام حضرت مولانا عمر عابدین قاسمی صاحب کا ہے۔ یہ صرف اس میدان میں کام نہیں کرتے ہیں، اس کے علاوہ کئی دینی ادارے اور عصری ادارے ہیں کہ جن کے روح رواں ہیں اور جن کے رکن رکین بھی ہے۔ کئی اداروں کے ایڈوائزر ہیں، چاہے وہ دینی ادارے ہو یا عصری ادارے ہو، اور وہ خود کئی اداروں میں کام کر چکے ہیں۔ کئی عصری ادارے ایسے ہیں کہ جن کے سلیبس اور نصاب کو اسلامائزیشن کر چکے ہیں، اور ان کی جو بنیادی تعلیم ہے، یہ بنیادی تعلیم تو انہوں نے حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی دامت برکاتہم سے پائی۔ حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی جو اس وقت آل انڈیا مسلم فیصلہ بورڈ کے صدر ہے، یہ حضرت ان کے فرزند ارجمند ہے اور ان کی فکری اور نظری جو آرا ہے اس کے امین بھی ہے اور ان کے علمی جانشین بھی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو ملکہ حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی دامت برکاتہم کو عطا کیا ہے کہ وہ قرآن و سنت سے بہت باریک لطیف نکتے جو استنباط کرتے ہیں اور نکتہ سنجی جو کرتے ہیں، وہ ملکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت کو بھی دیا ہے کہ قرآن و سنت سے اور سیرت مبارکہ سے ایسے نکات اخذ کرتے ہیں کہ کئی علمی دماغ اشعش کر جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ملکہ حضرت کو بھی عطا کیا ہے۔ اس کے علاوہ اس وقت ان کی حیثیت ایک اسلامک اسکالر کی بھی ہے، اور یہ کئی کتابوں کے مصنف بھی ہے۔ کئی علمی مقالات ان کے قلم سے منظر عام پر آ چکے ہیں۔ اکیڈمک ان کے کئی مقالات ہیں اور مستقل اسلامک اکیڈمی کے لیے لکھتے رہتے ہیں۔ قریب 40 کے قریب کتابوں کے مصنف ہیں، اور اس کے علاوہ کئی اسکولز اور کالجز ایسے ہیں کہ جہاں حضرت ایجوکیشنل ٹرینر کی حیثیت سے جاتے ہیں اور وہاں کے اساتذہ کو اور ٹیچرز کو ٹریننگ دیتے ہیں۔ بنیادی تعلیم حضرت مولانا سے حاصل کرنے کے بعد انہوں نے دارالعلوم دیوبند میں داخلہ لیا، دارالعلوم دیوبند سے فراغت حاصل کی۔ وہاں سے فراغت حاصل کرنے کے بعد حضرت نے 4 سال مدینہ المنورہ میں گزارے اور وہاں سے MA کی تکمیل کی۔ صرف دینی علوم تک انہوں نے اپنے آپ کو محدود نہیں رکھا، بلکہ دینی علوم میں مہارت پیدا کرنے کے بعد اور دینی علوم میں ایک درجہ کمال پیدا کرنے کے بعد انہوں نے عصری اداروں کا رخ کیا اور یہ عثمانیہ یونیورسٹی سے MA کیا، MPhil کیا اور PhD وہاں سے مکمل کی۔ عثمانیہ کے علاوہ انہوں نے آزاد یونیورسٹی سے بھی اپنی PhD مکمل کی ہے، اور اس کے علاوہ
ملیشیا اسلامک یونیورسٹی سے بھی انہوں نے ایم فل مکمل کیا ہے، اور اس وقت جو کئی اہم تنظیمیں ہیں ان تنظیموں میں بیرونی تنظیمیں بھی اور ملکی تنظیمیں بھی ان کے رکن رکین ہیں اور کئی تنظیموں کے صدر ہیں۔ اس میں سے سب کو گنانا مشکل ہے، چند میں بطور نمونہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ یہ المعہد العالی الاسلامی حیدرآباد جو ہندوستان کا ایک بلکہ پورے عالم میں ایک نمایاں ادارے کی حیثیت رکھتا ہے، وہاں افراد سازی کا جو کام کیا جاتا ہے وہ اس وقت پورے ہندوستان اور پورے عالم کے لیے ایک نمونہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو اس ادارے کے نائب ناظم ڈپٹی ڈائریکٹر حضرت مولانا ہے، اور اس کے علاوہ آل انڈیا ملی کونسل کے یہ جنرل سیکریٹری ہے، اور اس کے علاوہ دارالعلوم اشرفیہ جو فرانس کا ایک ادارہ ہے، فرانس میں ایک چھوٹا سا ٹاپو ہے ری یونین کر کے، ری یونین میں ایک ادارہ ہے دارالعلوم اشرفیہ، اس کے شرعیہ اکیڈمک ایڈوائزر بھی حضرت مولانا عمر عابدین صاحب ہے، اور اس کے علاوہ امام فاؤنڈیشن جو ہے اس کے پریسیڈنٹ اور اس کے صدر حضرت مولانا ہے، اور اس کے علاوہ قطر دوحہ کی جو تنظیم ہے الاتحاد العالمی لعلماء المسلمین، اس کے رکن رکین ہیں، اور ہر سال مستقل وہاں ایک رکن کی حیثیت سے تشریف لے جاتے ہیں۔ اب میں اخیر میں حضرت مولانا کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے وقت دیا اور اپنے کافی سفر یعنی کینسل کروا کے انہوں نے اپنے گاؤں کے لیے وقت نکالا۔ ابھی بھی وہ مستقل سفر پر ہے، یہاں سے جانے کے بعد قریب 12 دن وہ مستقل سفر ہے، اس کے بعد ان کی حیدرآباد واپسی ہوگی۔ تو میں حضرت مولانا کا بہت بہت شکر گزار ہوں، میری طرف سے بھی اور یہاں موجود تمام حاضرین کی طرف سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد۔ ہم سب کے مخدوم و محترم فاضل عالم دین حضرت مولانا ثناء اللہ صاحب شیخ الحدیث دارالعلوم چھاپی، برادر مکرم المعہد العالی الاسلامی حیدرآباد کے شعبہ تحقیق کے ریسرچ اسکالر مولانا مفتی فرقان صاحب، اور نہایت عزیز نوجوانوں اور قابل احترام بزرگوں، میں اپنے لیے بہت خوش بختی اور خوش نصیبی سمجھتا ہوں کہ آج آپ کے اس علاقے فتح گڑھ حاضر ہوا۔ آپ کا یہ خطہ اپنی ایک خاص تہذیبی شناخت رکھتا ہے، اور آپ کے نقوش یہاں سے لے کر عروس البلاد تک ہر جگہ دیکھے جا سکتے ہیں اور ان سے سیکھا جا سکتا ہے۔ تو جب کوئی منظم سماج یا گروہ کے درمیان انسان پہنچے تو وہاں اسے سیکھنا چاہیے۔ تو میرا منشا، میرا مقصد یہ ہے کہ میں یہاں کے تجربات اور یہاں کے مشاہدات سے کچھ سیکھوں اور کوئی سوغات یہاں سے لے جاؤں۔ کل شب سے میں نے مختلف احباب سے بات چیت کی، گفتگو کی، مجلسی گفتگو ہوئی، اداروں کا ذکر ہوا، ابھی عصر بعد ایک ادارے کی زیارت ہوئی۔ تو ان سب سے مجھے ایسا لگا کہ میرا یہ سفر بہت کامیاب رہا۔ تو میں شکر گزار ہوں کہ آپ حضرات نے ہمیں بلایا اور سیکھنے کا موقع دیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس پروگرام میں آپ حضرات تشریف لائے، شاید آپ کے ذہن و دماغ میں یہ بات ہو کہ ایک شخص تقریر کرے گا اور آپ کے لیے لذت و کام و دہن کا کوئی سامان ہوگا۔ تو میں یہاں تقریر کرنے کے لیے نہیں آیا۔ دیکھیے، قرآن نے حوار کا لفظ ذکر کیا ہے، تو تعلیم میں سب سے چھوڑ کر تعلیم سیکھنے کے عمل میں محادثہ اور حوار، اس کی سب سے زیادہ اہمیت ہے۔ آپ یاد کیجئے، پہلی وحی کو حضرت جبرائیل چاہتے تو یک طرفہ سنا کر چلے جاتے ہیں، لیکن باصرار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ پڑھیے، اور اس میں مشقت کا بھی سامنا کرنا پڑا۔
کیونکہ تعلیم کا عمل، سیکھنے کا عمل دو طرفہ ترسیل سے ہوتا ہے. رنا اگر جبرائیل کہہ جاتے تو شاید سیکھنے کا عمل وہ اتنا کامیاب نہیں ہوتا. تو وہ تو ایک خدائی مصلحت تھی، لیکن ہمارے اور آپ کے لیے اس میں درس اور سبق یہ ہے کہ تعلیم کے عمل میں دو طرفہ ترسیل ہو. یہی وجہ ہے کہ آپ بار بار حدیث کی کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے پوچھتے ہیں اور صحابہ سے جواب طلب کرتے ہیں، پھر اپنا جواب پیش کرتے ہیں. تو اگر آپ حضرات اجازت دیں تو اسی سنت کی میں پیروی کروں، اور یہ جو 1.5 گھنٹے کی ہماری مجلس ہے اس میں ہم اور آپ مل کر بات چیت کریں. اجازت ہے آپ لوگوں کی طرف سے؟ اتنی ہلکی اجازت؟ سارے نوجوان ہیں، میں تو یہاں بزرگ کم دیکھ رہا ہوں اور آپ کے اندر اتنی توانائی نہیں. اجازت ہے یا نہیں ہے؟ ہاں، یہ ہوئی نا بات. دوسری بات جو مجھے بڑی اچھی لگی، دیکھیے ایک رومن کہاوت ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ میرا قد اپنے بزرگوں سے چھوٹا ہے لیکن میں ان کے کاندھوں پر کھڑا ہوں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ میرا قد اپنے بزرگوں سے چھوٹا ہے لیکن میں ان کے کاندھوں پر کھڑا ہوں، تبھی میں بہت دور تک دیکھ پا رہا ہوں. مجھے خوشی ہوئی اس جگہ آ کر کہ یہاں جو چہرے ہیں چند ہمارے بزرگ ہیں جو اپنے تجربات اور مشاہدات کی سوغات لے کر یہاں بیٹھے ہیں، لیکن بڑی تعداد یہاں پر نوجوانوں کی ہے. نوجوان کیا ہیں؟ یہ دو نسلوں کو ملانے والا ایک برج ہے. اگر یہ برج ختم ہو جائے درمیان سے تو نسلوں کا رشتہ، ایمان کی امانت اور سوغات اور وراثت وہ ایک نسل سے دوسری نسل میں منتقل نہیں ہوتی. تو اس لیے میں اس بات کو بہت خوشائن سمجھتا ہوں کہ یہاں جو لوگ بیٹھے ہیں اکثریت اس میں نوجوان ہیں اور جوان ہیں. اب اس کے بعد میں اپنے موضوع کی طرف لانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے ابھی جو ملک کے حالات ہیں، آئے دن آپ سوشل میڈیا کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے جو چیزیں ریسیو کرتے ہیں وہ اس کا دو امپیکٹ ہوتا ہے. اچھا، میں اس کے پیچھے ایک پالیسی ہے وہ میں آپ کو بتا دوں. ایک بات بتائیے، کوئی آدمی اگر کوئی بڑا جرم کرے گا اس کو ریکارڈ کرے گا؟ وہ اپنے ثبوت چھوڑے گا؟ نہیں نا. وہ تو چاہے گا کہ کسی کو پتہ نہ چلے، میرا کام بن جائے. مجرم کی یہی نفسیات ہوتی ہے. لیکن آپ کو ایسا کیوں نہیں سمجھ میں آتا کہ آئے دن یہاں موب لنچنگ کے واقعات ہوتے ہیں، باضابطہ اس کی ریکارڈنگ کی جاتی ہے اور لاکھوں اور ملینز میں اسے دکھایا جاتا ہے. کیوں؟ کبھی آپ نے سوچا؟ حالانکہ مجرمانہ نفسیات کے خلاف ہے یہ بات. اس کی بنیادی وجہ ایک پالیسی ہے کہ ظاہر ہے پورے ملک کے مسلمانوں کی موب لنچنگ نہیں ہو سکتی، اور ہر آدمی اتنا کمزور بھی نہیں ہے کہ آپ اس کو گھر میں. تو انہوں نے، فرقہ پرست طاقتوں نے یہ سوچا ہے کہ کچھ سیمپلز بنائے جائیں اور اس کے ذریعے سے تمام سماج کو ڈر اور خوف کا شکار کر دیا جائے. اسی لیے ہر ہفتے آپ کو کوئی نہ کوئی اس طرح کی ویڈیو وائرل ہوتی ہے ملک کے کسی نہ کسی حصے سے. کہیں مسجد پہ حملہ، کہیں مدرسے پہ، کہیں کسی مولوی کی داڑھی، کسی مسلمان کی داڑھی نوچ دی، کسی کا موب لنچنگ کر دی. یہ واقعات خامخواہ نہیں پیش آ رہے. اس کے پیچھے کانسپرنسی یہ ہے کہ اتنا ڈرایا جائے کہ یہ قوم سہم کر رہ جائے، اس کے اندر آہ کرنے کی بھی صلاحیت نہ ہو. اچھا، دوسری غلطی ہماری ہے، ہم ثواب دارین حاصل کرنے کے لیے ایسی ویڈیو کو خوب شیئر کرتے ہیں، ہے نہیں؟ سوچتے ہیں کہ ماشاءاللہ سب کے جاریاں بن رہی ہیں. یہ سب نفسیاتی حربے ہیں پوری امت کو اپاہج بنانے کے. تو اس لیے ان حالات کا جو رسپونڈ ہونا چاہیے، ری ایکشن نہیں، رد عمل نہیں، بلکہ جواب جو ہونا چاہیے وہ ایمانی ہونا چاہیے. قرآن نے عجب نقشہ کھینچا ہے
اللہ فرماتے ہیں کہ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا. یہی بات ہے نا کہ اہل ایمان کو ڈرانے کے لیے کہا جاتا ہے تمہارے دشمن جمع اکٹھا ہو گئے ہیں، ڈرو، کانپ جاؤ ان کے ڈر اور خوف سے. لیکن صحابہ کی تربیت اور رسول مدرسہ نبوی کی تربیت یہ تھی کہ خوف نام کی کوئی چیز نہیں تھی. ڈرایا جاتا تھا تو ایمان بڑھ جاتا تھا، جذبہ جہاد فروزاں ہو جاتا تھا، اور ڈر اور خوف کا تو کوئی گزر نہیں تھا. تو میں اصل میں اسٹیج کا پابند نہیں رہنا چاہتا ہوں، اس لیے میں تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیے ان حالات میں علماء کا، مذہبی قائدین کا کیا کردار ہے، اصل میں ہمیں وہ ڈسکس کرنا ہے. ہم دشمنوں کے اعلی کار بن کر مزید خوف و ہراس اپنے سماج میں پیدا کریں، انہیں نا امید کر دیں، ڈر اور خوف میں ایسا مبتلا کر دیں کہ ان کی زبان تک حرکت نہ کر سکے، تو گویا ہم بھی اسی جرم میں شریک کار ہوں گے. تو یہاں سب مدرسے کے فارغ ہیں، علماء ہیں، انٹلیکچوئلس ہیں. ان کے سامنے آج جو چیز میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ سماج کی تعمیر کیسے ہوتی ہے، ایک سوسائٹی کیسے بنتی ہے، مدینہ کی ریاست کیسے وجود میں آئی. تھوڑا سا ہم ان چیزوں کو ہلکی ہلکی نگاہ ڈال کر آگے بڑھیں گے. تو اتفاق ہے آپ لوگوں کو اس بات سے؟ کس بات سے اتفاق ہے جی؟ جی چلیے. تو اس میں دیکھیں نا، دو طرح کے انداز ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے دری چیشک، ٹھیک ہے، آپ ضربے لگا رہے ہیں دری چیشک دری چیشک. ہمیں یہ نہیں چاہیے، ہمیں چاہیے چوں چرا، کیوں، کیسے، کیا وجہ ہے، تب جا کر دماغ کی پرتیں کھلیں گی. ٹھیک ہے؟ تو اس لیے ایک دم تیار رہیے آپ لوگ میرے سوالوں کا جواب دینے کے لیے. اچھی بات ہے. اب میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، بتائیے کہ مجھے ایک ایسی سوسائٹی کی تعمیر کرنا ہے جو قابل ہو، باصلاحیت ہو، اپنے پیروں پر کھڑی ہوئی ہو، تو اس کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہوگی بتائیے. بسم اللہ. ہمت اور حکمت، جی. سمجھداری اور بہادری. ہاں بولیے. آپ تو چشمہ پہنے، چار آنکھیں، بتائیے میری طرح. ہاں خدمت، بہت اچھے. جی. ایک ایسی ریاست کو دیکھنے کی جو پہلے اس تجربے سے گزر چکی ہو. تجربات، جی. امن و انصاف، کسی نے ابھی کچھ کہا؟ جی بہت اچھا. سارے جواب درست ہیں، ہماری مجلس میں کوئی غلط نہیں ہے، اس لیے بلا تکلف بولیے. ہاں. اور حکمت تو ہو گیا، ریپیٹ نہیں ہونا چاہیے. جی. میرٹ ہو، میں سوچا میرج سسٹم. آپ کی شادی ہوئی کہ نہیں؟ ٹھیک ہے، بہت اچھا. ہاں آپس میں ہم، اوکے، محبت ہو، اشتراک ہو، بہت اچھے. جی. قومی ہمدردی، بہت اچھا، ماشاء اللہ. جی. افادیت و نافعیت. نافیت، افادیت، بہت اچھا. جی. اور بتائیے. اتحاد، یونٹی، بالکل صحیح. تو یہ سب چیزیں کہاں سے آئیں گی؟ آسمان سے ٹپکتی ہیں؟ ہاں کہاں سے آتی ہیں چیزیں؟ پیدا کرنی پڑتی، کھیتی لگانی ہے اس کی. پھر مختلف ذرائع. مختلف ذرائع کیا ہے بتائیے؟ جیسے تعلیم ہے، ایجوکیشن. ہاں. اور تجربے والی شخصیات سے ملاقات. ٹھیک ہے، بہت اچھا. تو دیکھیے جتنے آپ لوگوں نے جوابات دیے سارے جواب درست ہیں. ٹھیک ہے، یہ دارالفتہ نہیں ہے کہ اس میں ایک جواب درست بقیہ غلط ہے. یہاں عقل کو کھولنے کی بات ہو رہی ہے، اور ظاہر ہے جو جوابات دیے آپ نے درست ہیں. دیکھیے بنیادی طور پر اگر کوئی پروجیکٹ میرے ذہن میں ہو کہ میں یہاں ایک بڑا اسلامک سینٹر کھولوں، ایک بڑے اسلامی سماج کی بنیاد رکھوں، تو سب سے پہلے ہمارے ذہن میں جو بات آتی ہے وہ مادی وسائل کی ہے. نہیں ہے؟ اسلامک سینٹر چاہیے تو آپ کو اس کی ایک پرشکو عمارت چاہیے، اس کے لیے پیسہ چاہیے، انویسٹمنٹ چاہیے، ہے نہیں ہے؟ لیکن انسانی تاریخ کا جو سب سے بڑا انقلاب ہے، اسلامی تاریخ نہیں کہہ رہا میں، انسانی تاریخ کا جو سب سے بڑا انقلاب ہے وہ آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آیا.
اچھا یہ باتیں میں صرف خوش عقیدگی کی بنیاد پر نہیں کہہ رہا، فیکٹس ہیں، حقائق ہیں۔ کیسے؟ آپ کو معلوم ہے کہ 23 سالہ جو دور نبوت تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کا، اس میں سے 13 سال مکہ میں گزر گئے جہاں ظلم تھا، فنڈامنٹل رائٹس نہیں تھے، پرسیکیوشن تھا۔ صرف 10 سال مدینہ میں ملے، لیکن پوری انسانی تاریخ کو اگر 2 حصوں میں تقسیم کرنا ہے تو اس کے درمیان میں مدینہ کے وہ 10 سال آئیں گے۔ ما قبل اور ما بعد کے ذریعے آپ تاریخ لکھ سکتے ہیں۔ اور اس 10 سال میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انقلاب برپا کیا، دنیا کی تہذیب سویلائزیشن میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ میں آپ کو بتا دوں 10 سال میں جو علاقے فتح ہوئے ہیں، یومیہ 822 کلومیٹر کا علاقہ فتح ہوا۔ کتنے؟ 822۔ دنیا کا بڑا سے بڑا جرنیل اس کی قسمت میں یہ نہیں لکھا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر جو صحابہ موجود تھے وہ 1,10,000 15,000 1.5 لاکھ تک کا اعداد و شمار آتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور جو صحابہ حاضر نہیں ہو پائے تھے کسی عذر کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، وسائل کی عدم فراہمی کی وجہ سے، ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے لکھا ہے کہ وہ کم و بیش 50,000 صحابہ تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر ان کی زندگی میں جن لوگوں نے لبیک کہا، اسے قبول کیا، وہ کم و بیش 1,80,000 سے 1,90,000 تک لوگ تھے۔ آپ اٹھا کر دنیا کے جتنے مذاہب کے فاؤنڈرز ہیں ان کی تاریخ پڑھ لیجئے، ان کی زندگی میں اتنے فالوورز اور ان کے بلیورز نہیں پیدا ہوا۔ یہ کوئی معمولی بات ہے؟ نہ کمیونیکیشن تھا، نہ آج کی طرح میڈیا تھا، لیکن صرف بنیادی طور پر 10 سال 13 سال میں تو اسلام کو کتنا پھیلا آپ کو پتہ ہے، چند درجن صحابہ کرام تھے۔ تو اتنا بڑا انقلاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اور صرف یہ انقلاب اسلامی انقلاب نہیں تھا، انسانی انقلاب تھا۔ اب مثال کے طور پر آج آپ پریمبل آف انڈین کانسٹیٹیوشن اٹھا کر دیکھیں، اس میں جو الفاظ ہیں جسٹس، ایکوالٹی اور فیٹرنیٹی یعنی انسانی بردرہڈ، یہ تینوں چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ حجۃ الوداع کا بھی حصہ ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا حصہ ہے بنیادی۔ آپ نے انصاف فراہم کیا، ذات کی بنیاد پر نہیں، رنگ و نسل کی بنیاد پر نہیں، بلکہ انصاف کے تقاضوں کی بنیاد پر۔ آپ نے فرمایا تھا کہ اگر فاطمہ بنت محمد نے بھی چوری کی ہوتی تو ہم اس کا ہاتھ کاٹ دیتے۔ آج کی ترقی، سو کال ترقی یافتہ دنیا انصاف کے ان پیمانوں کو برتنے کی اوقات نہیں رکھتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پرشین امپائر کے سلمان بھی موجود ہیں، رومن امپائر کے صہیب بھی موجود ہیں، یمن کی تہذیب و تمدن کے ابو ہریرہ بھی موجود ہیں، اور ایتھوپیا حبشہ کے بلیک فارم بلال بھی موجود ہیں۔ یہ جو ڈائیورسٹی اور تنوع تھی آپ کے دربار کی، کہ تمام تر رنگ و نسل اور بھید بھاؤ سے بلند ہو کر لوگ آپ کے دربار میں حاضر تھے، اسی کو ایکوالٹی کہتے ہیں۔ آج کی دنیا جسے سو کال ترقی یافتہ دنیا کہا جاتا ہے، وہ نہیں فراہم کر رہی ہے۔ ہمارے پچھلے جو صدر جمہوریہ تھے، ان کو 3 مندروں سے اس ملک میں واپس کر دیا گیا کہ آپ دلت ہیں، آپ مندر میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اب بتائیے دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی میں صدر جمہوریہ کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، تو عام انسانوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ یہ صرف خشک الفاظ ہیں جو انہوں نے دستور میں شامل کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1,500 سال پہلے ان الفاظ کو برت کر، ان کو ایگزیکیوٹ کر کے، ان کو نافذ کر کے دکھایا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ وہ سب سے کامیاب قائد تھے اور دنیا کا سب سے بڑا انقلاب لے کر آئے تھے۔ یہ خوش فہمی کی بنیاد پر، خوش عقیدگی کی بنیاد پر نہیں ہے، یہ فیکٹس ہیں، یہ وہ حقائق ہیں جس سے دنیا انکار نہیں کر سکتی۔ لیکن اب سوال یہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سماج کی تعمیر کی اور جس سوسائٹی کو اٹھا کر آسمان تک پہنچا دیا، آخر اس میں کیا وسائل استعمال کیے گئے؟
حضرت ابو بکر کے ہاتھوں جب خلافت آئی تو آپ کو معلوم ہے بیت المال میں کتنا پیسہ تھا؟ 1 درہم اس میں ملا، وہ بھی مٹی میں کہیں دبا ہوا تھا، غلطی سے رہ گیا تھا۔ تو گویا اسلامی ریاست یا اسلامک اسٹیٹ مدینہ کی معاشی صورتحال یہ تھی کہ بیت المال خالی تھا، لیکن اس سماج، اس معاشرے، اس مدینہ کی سوسائٹی سے جو لیڈرز پیدا ہوئے، جو افراد پیدا ہوئے، انہوں نے پوری تاریخ کا رخ موڑ دیا اور انسانی مقدر بدل کر رکھ دیا۔ یہ کہانی میں اس لیے آپ کو سنا رہا ہوں کہ دیکھیے، ہم جب بھی ٹرانسفارمیشن، تبدیلی، انقلاب کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں شیطان یہ وسوسہ ڈال دیتا ہے کہ پیسہ ہے ہی نہیں، بجٹ ہے ہی نہیں، ہم کیسے کوئی بڑا کام کر سکتے ہیں۔ اللہ کے دین کے لیے اگر کوئی کام کیا جائے تو اس کے لیے سب سے بڑی دولت ہے اخلاص، اور دوسرے صحیح طریقہ کار کی اتباع، صحیح راستے کی پیروی۔ یہ 2 چیزیں ہیں، سارے وسائل آپ کے قدموں میں آئیں گے۔ اب میں آپ کو لے کر چلتا ہوں اسی تربیت کے ایک نمونے کی طرف کہ دیکھیے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک بہت خوبصورت واقعہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کے ساتھ ایک گھر میں بیٹھے ہیں، بہت سے صحابہ موجود ہیں، تو حضرت عمر نے فرمایا کہ تمنوا، اپنی آرزوؤں کا اظہار کرو، تمہاری کیا خواہش ہے، کیا بننا چاہتے ہو، کیا کرنا چاہتے ہو؟ تو ایک صاحب نے کہا کہ اتمنى ان تملأ هذا الدار من الذهب والفضة ثم انفقها في سبيل الله، میں چاہتا ہوں یہ پورا گھر سونے چاندی سے بھر جاوے اور پھر میں اسے اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں۔ دوسرے صاحب سے کہا، انہوں نے کہا کہ ہیرے جواہرات سے بھر جائے۔ تیسرے سے کہا، سبوں نے الگ الگ آرزو، الگ الگ خواہش کا اظہار کیا۔ آخر میں صحابہ نے حضرت عمر سے کہا کہ آپ بھی تو اپنی آرزو کا اظہار کیجئے۔ انہوں نے جو جملے کہے تھے وہ میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ اتمنى لو انها مملوءة رجالا مثل ابی عبیدہ ابن جراح ومعاذ ابن جبل وسالم مولا ابی حذیفہ وحذیفہ ابن یمان۔ میری خواہش یہ ہے کہ یہ گھر ابو عبیدہ ابن جراح، معاذ ابن جبل، سالم مولا حذیفہ، حذیفہ ابن یمان جیسے لوگوں سے بھر جائے، اور اگلا جملہ ہے ثم استعملهم لإعلاء کلمۃ اللہ، پھر میں اللہ کے مشن اور پروجیکٹ کے لیے ان کو استعمال کروں۔ یہ بہت ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا یہ پہلو جو حضرت عمر ہی یہاں تک پہنچ سکتے تھے، بہت نادر و نایاب ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ کسی بھی پروجیکٹ، کسی بھی خواب یا تاج محل کی تعمیر کے لیے ہمیں مادی وسائل سے زیادہ افرادی وسائل کی ضرورت ہے۔ افرادی وسائل قسمت قوموں کا مقدر لکھتے ہیں، افرادی مسائل تاریخ کا رخ موڑ سکتے ہیں، افرادی وسائل ناکامیوں کی تاریکی سے امید کی کرن پیدا کر سکتے ہیں، اور یہی کام کیا صحابہ کرام نے۔ صحابہ نے حضرت عثمان کے دور میں جا کر آپ دیکھیں گے کہ بیت المال جو ہے اسٹیبل ہوا ہے۔ حضرت عثمان کے دور سے پہلے کبھی بھی معاشی خوشحالی نہیں رہی اسلامک اسٹیٹ مدینہ منورہ میں، تنگحالی رہی، مسائل رہے، لیکن ان لوگوں نے پوری دنیا کا رخ موڑ کر رکھ دیا۔ تو ذہن سے اس وسوسے کو نکال دیجئے کہ اگر آپ دین کا کام کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلی ضرورت آپ کو مادی وسائل کی ہے۔ سب سے پہلی ضرورت یہ ہے کہ اپنے آپ کو وہ فرد بنائیے جو فرد عمر ابن خطاب کا پرتو بن سکے، جس فرد میں حضرت خالد بن ولید کا عکس دکھائی دے، جس فرد میں عبیدہ ابن جراح کا عزم و حوصلہ دکھائی دے۔ اچھا، ایک دوسرا نقطہ، حضرت مولانا موجود ہیں، یہ جتنے لوگوں کا نام حضرت عمر نے لیا تھا یہ سب مولوی نہیں تھے۔ کیا مولانا صحیح بول رہا ہوں میں؟ مطلب یہ وہ لوگ نہیں تھے جو بیٹھ کے مزنت میں درس دے رہے تھے، یہ الگ الگ میدان کار کے ایکسپرٹیز تھے، ماہرین تھے، متخصصین تھے۔
ورنہ قرآن پڑھانے کے لیے حضرت زید تھے، معاذ بن جبل تھے، خود بعض دوسرے صحابہ کے ابی بن کعب تھے رضی اللہ عنہم اجمعین۔ یہ وہ لوگ تھے جو زندگی کے الگ الگ ایکسپرٹیز کے ماہرین تھے۔ عبیدہ ابن جراح یہ پالیسی میکر تھے، اللہ نے ان کے اندر صلاحیت رکھی تھی پالیسیز بنانے کی۔ تو اس طرح جب ہم کسی سوسائٹی اور سماج کی تعمیر کا خواب دیکھیں تو ذہن سے اس وہم کو نکال دیجئے کہ تنہا علماء اس قوم کا مقدر بنا سکتے ہیں۔ میں بہت اہم نقطے کی طرف آپ کی توجہ لے جانا چاہتا ہوں۔ ہمارے ہاں یہ خیال بہت لوگ اس سے بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں کہ علماء ہی سے اس امت کا مقدر ہے۔ بلا شبہ علماء بہت اہم ہیں، انہی کا کردار سب سے کلیدی کردار ہے، لیکن اس کے باوجود یہ کردار نامکمل ہے امت کے دوسرے افراد کو شامل کیے بغیر۔ میں نے گریجویشن میں ایک اسٹوری پڑھی تھی انگریزی کے سبجیکٹ میں کہ ایک دن اعضائے بدن میں جھگڑا ہو گیا، ٹھیک ہے؟ جھگڑا یہ ہوا کہ پیر نے کہا کہ بھائی سب سے زیادہ مشقت تو ہم اٹھاتے ہیں، چلتے ہیں پھرتے ہیں، پورے بدن کا بوجھ اٹھاتے ہیں، اب ہم آرام پر جا رہے ہیں، تم لوگ اپنا کاروبار دیکھو۔ تو ہاتھ نے کہا کہ تم چلتے پھرتے ہوگے اپنی جگہ، لیکن جو کچھ کماتے کھاتے ہو انہی ہاتھوں کے بدولت، اب ہم آرام پر جا رہے ہیں، تم اپنا کام دیکھو۔ تو جناب پیر بھی گئے، ہاتھ بھی گئے۔ پھر اس کے بعد آنکھوں نے کہا کہ ارے جو کچھ تمہاری سکت طاقت ہے اور کمائی ہے وہ تو اس لیے ہے نا کہ بینائی ہے، دیکھ سکتے ہو تو آتے جاتے ہو، دوڑ بھاگ کرتے ہو، چلو ہم بھی آج کام سے نہیں، ہم سب سے زیادہ بوجھ اٹھا رہے ہیں، ہم نہیں جاتے اب کام پر۔ تو اس طرح اعضائے بدن آپس میں لڑ پڑے تو کیا ہوگا؟ انسان فالج زدہ ہو جائے گا، ناکارہ ہو جائے گا۔ تو یہ مثال، یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ بدن کے ہر عضو کا اپنا کردار اور اپنی اہمیت ہے، کسی ایک کو بھی نظر انداز کر دیا جائے تو یہ جسم نامکمل رہے گا۔ اسی طرح امت میں ہر صلاحیت کے افراد کی ضرورت ہے، ڈاکٹرز ہوں، آئی ٹی پروفیشنلز ہوں، لا اور جوڈیشری سے جڑے لوگ ہوں، ٹریڈ اور بزنس سے متعلق لوگ ہوں، پالیسی میکرز ہوں، یہ سب مل کر ایک امت بنتے ہیں۔ یہ ذہن سے نکال دیجئے کہ امت کی قیادت تنہا ہمارے سر ہے، اور حضرت عمر کا یہ جملہ اس کے لیے گواہ ہے کہ انہوں نے جن لوگوں کے نام لیے وہ سب تنہا مدرس نہیں تھے، بلکہ سماج کے الگ الگ دائروں کے امام تھے۔ تو اس لیے جب ہم افراد سازی کی بات کریں تو ہر فرد میں ہمارے افراد ہوں، ہر جگہ ہمارے افراد ہوں۔ RSS سے آپ کو بیر ہے، یہ اس ملک میں فرقہ پرستی کو ہوا دیتی ہے، اس ملک کی ایکتا اور اس کی یونٹی کو خطرہ ہے، اس سے اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن RSS سے یہ سبق بھی سیکھنا چاہیے کہ اس نے پچھلے 100 سال میں چپراسی سے لے کر راشٹرپتی تک اپنے بندے بٹھا دیے۔ اس طرح سماج بدلا جاتا ہے، تبدیلی آتی ہے۔ ہم یہ چاہیں کہ ہمارا بچہ، ہمارا پڑھا ہوا صرف مدرسہ اور مسجد تک رہے تو آپ کی قیادت بھی انہی 4 دیواریوں تک محدود ہوگی، اس کے بعد آپ کو کوئی منہ لگانے والا نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ آرزو کی ہی نہیں کہ صفہ کا پڑھا ہوا ہر طالب علم وہ مسند نشیں ہو جائے اور محراب پکڑ لے۔ آپ دیکھیے علامہ ابن قیم نے جو مفتی صحابہ کرام تھے جن سے ایک بھی فتویٰ ثابت ہے، ان کی تعداد ذکر کی، کتنے معلوم ہے آپ کو؟ ان کی مکمل تعداد میکزیمم جو ہے 133 یا 34 ہے، 1.5 لاکھ پونے 2 لاکھ صحابہ میں سے۔ صحابہ تو سارے تھے نا، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا سب مفتی بن جاتے، سب مولانا بن جاتے، لیکن ان میں سے میکزیمم یعنی جن سے 100 فتوے صادر ہیں ان کی تعداد تو بہت محدود ہے، جن سے ایک فتویٰ بھی ثابت ہے تو یعنی 2 درجن کے علاوہ جو 133 تک ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن سے 1-2 فتوے ثابت ہیں، اور پوروں کی تعداد ملا لیجئے تو 133 سے 35 نہیں ہوتی۔ تو کیا مطلب ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم افراد سازی کا جو میکانزم لے کر آئے تھے اس میں یہ نہیں تھا ہر ایک کو ایک کام پر لگا دیا۔ حضرت حسان بن ثابت کے ہاتھ میں تلوار نہیں دی گئی اور خالد بن ولید سے شاعری نہیں کروائی گئی۔ یہ مدرسہ نبوی کی خصوصیت ہے، سمجھ رہے ہیں؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں
کہ ہندوستان میں جن مسائل اور جس صورتحال کے ہم شکار ہیں وہاں اصل مسئلہ افراد سازی کا ہے. ایسے علماء چاہیے جو پورے سماج کی قیادت کر سکے, جو سماجی مسائل پر گہری نگاہ رکھتے ہوں, صرف فقہی مسائل پر نہیں, تاکہ ہر سماجی برائی کا مقابلہ کیا جا سکے, ہر چیلنج کو فیس کیا جا سکے. یہ جب ہوگا جب ہم اس طرح کی کمپرہنسو لیڈرشپ پیدا کریں گے اپنے اداروں سے. اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. بے سر و سامانی کے عالم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے قائدین پیدا کیے کہ 1500 سال کے بعد بھی آج دنیا حضرت ابوبکر و عمر کی مثال دیتی ہے. مہاتما گاندھی کہا کرتے تھے کانگریس کی میٹنگ میں, ورکنگ کمیٹی کی میٹنگ میں, we have to follow the example of Abu Bakr and Umar in our governance. ہم اپنے طرز حکومت میں حضرت ابوبکر و عمر کے اسوے کو فالو کرنا چاہیے. مہاتما گاندھی نے یہ بات کہی. تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ ہم میں سے ہر فرد قائد ہے, لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اس کی اس طرح تربیت کریں. تو یہ اس پوری حدیث اور اس پورے واقعے کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں افراد پیدا کرنے ہیں. افراد سازی کے ذریعے سے آپ اپنا مقدر بدل سکتے ہیں. دوسری بات, قیادت کا دائرہ کسی ایک گروہ کے ساتھ خاص نہیں ہے, بلکہ پوری امت کے ہر فرد کو شامل کریں گے تب ہمارا یہ کارواں اپنی منزل تک پہنچے گا. اور تمام ایکسپرٹیز, اس لیے ہمیں ایک بہت بنیادی کام یہ کرنا ہے, جو علماء ہیں میں ان سے خاص طور پہ کہہ رہا ہوں, جو امام ہیں ان سے خاص طور پر کہہ رہا ہوں, کہ آپ ایک کولیبریٹیو لیڈرشپ ہوتی ہے. کولیبریٹیو لیڈرشپ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مختلف دائرہ حیات کے افراد کے ساتھ آپ تعاون کریں, اشتراک کریں. اور اس کے لیے کچھ نہیں کرنا ہے. ڈاکٹرز ہیں, آپ ان کو اپنے مدرسے بلائیں, کہیے کہ آپ کے فقہی مسائل ہم حل کرتے ہیں, اور مسلم سماج میں جو بیماریاں اور مصیبتیں اور آفتیں آ رہی ہیں اس کو آپ حل کریں. ان کی زندگی میں ایک اسلامی ایجنڈا دے دیجئے, بس یہی کافی ہے. آئی ٹی پروفیشنلز ہیں, ان کے ساتھ کولیبریشن کیجیے. ان کو کہیے کہ آپ آئی ٹی کا کام کر رہے ہیں, جو سب سے بڑا ادارہ ہے ذہن سازی کا, آپ وہاں اسلام کو ریپرزینٹ کریں, اور جو غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں اس کا جواب دیں. ہم آپ کو جواب سکھا رہے ہیں, آپ اپنے انداز میں جا کر سکھائیے. آپ ویڈیوز بنائیے, آپ پوسٹ بنائیے, فلائرز بنائیے. تو اس طریقے سے ان کو کام پر لگا دیجئے. یہ نہیں ہے کہ ہم جا کر وہاں کام کریں گے, ایسے کام نہیں ہوتا. ان کو ان کے میدان میں کام لگا دیجئے. یہی کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. شاعر جس کے اندر شاعرانہ صلاحیت تھی شعر و سخن کی, ان کو کام پہ لگا دیا اسلام کے دفاع میں. جن کے اندر سپاہگری کی صلاحیت تھی ان کو اس کام پر لگا دیا. جن کے اندر پالیسی میکنگ کی صلاحیت تھی ان کو اس پر, جن کو تجارت, جن کو وزارت, جو جس دائرہ کار میں, دائرہ حیات میں کامیاب تھا, اس کے اس صلاحیت کو اسلام کے لیے استعمال کیا. یہ اصل میں کولیبریٹیو لیڈرشپ ہے. یہ ہمیں کرنا ہوگا. اب اس کے بعد یہ کیا دیکھ رہے ہیں آپ لوگ, بتائیے جی, کون صاحب ہے یہ, کیا ہے وہ بتائیے. اس تصویر کا مطلب کیا ہے؟ پکچر ریڈنگ جانتے ہیں نا آپ لوگ, تصویر پڑھیے, کیا ہے اس تصویر کے اندر بتائیں. یہ بغیر سر کے ہیں, اور دوسری بغیر جسم کے ہیں, ہے نہیں ہے. تو دیکھیے اصل میں یہی مثال ہے ہمارے سماج کی. ہمارا سماج جو ہے نا بغیر سر کے چلنے کی کوشش کر رہا ہے, بغیر سر کے زندہ رہنے کی کوشش کر رہا ہے. کوئی رہ سکتا ہے ایسے زندہ؟ نہیں ہو سکتا, ناممکن ہے نا. تو یہ اصل میں سر و پیر کا معاملہ نہیں ہے. یہ اصل میں معاملہ یہ ہے کہ لا جسد بغیر رأس ولا رأس بغیر جسد, کہ بغیر سر کے کوئی جسم نہیں زندہ رہ سکتا, اور بغیر جسم کے کسی سر کو قبول نہیں کیا سکتا. اصحاب افتاء جانتے ہیں کہ کسی ناش کا اگر سر نہ ملے تو اس پہ نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں, یعنی اس پر اختلاف ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ ایک بہت بنیادی مثال ہے اس بات کی کہ کوئی امت بغیر میر کارواں کے اپنا سفر طے نہیں کر سکتی. اس کو قائد چاہیے, اس کو لیڈ کرنے والا چاہیے. اور یہ جب ہی ہوگا جب آپ اپنے آپ کو قائد محسوس کریں. اچھا, ہمارے ہاں قیادت کا مطلب بھی بڑا گہرا ہے. قیادت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگوں کے مال و دولت اور چندے پہ قبضہ کر لیں.
بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ قیادت نہیں ہے، یہ تو ڈاکہ ہے۔ قیادت کے بارے میں انگریزی میں ایک بہت خوبصورت تعبیر ہے کہ لیڈرشپ از ایکشن ناٹ پوزیشن۔ قیادت عمل کا نام ہے، عہدے اور منصب کا نام نہیں۔ دیکھیے، آپ راستے میں کھڑے ہو جائیں، سخت گرمی کا موسم ہو اور پانی کے چھوٹی بوتلیں آپ تقسیم کر لیں، آپ قائد ہیں اس گلی کی۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ آپ مسجد میں کھڑے ہو گئے، میں نے حرمین میں دیکھا جمعہ کے دن سخت گرمی کے موسم میں ایک بندہ دروازے پر، بہت سے لوگوں نے دیکھا ہوگا، ٹیشو باکس لے کے کھڑا ہے۔ ٹیشو باکس کی کیا قیمت ہے؟ 1 ریال۔ لیکن اس کا ویژن دیکھیے کہ گرمی میں دھوپ اور پسینے سے پریشان لوگوں کو وہ 1 ریال کے ذریعے سے راحت پہنچا رہا ہے۔ یہ قیادت ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو قیادت کا خواب ہر کوئی دیکھتا ہے، لیکن وہ سیدھا چاہتا ہے کہ عہدے پر جا کر بیٹھا ہے۔ عہدہ قیادت نہیں ہے۔ اصل قیادت جو ہے وہ عمل کا نام ہے۔ آپ نے کچھ نہیں، محلے کے 10 بچوں کو جمع کر کے کلمہ سکھایا، ان کی تجوید صحیح کرا دی، یہ قیادت ہے۔ کسی بیوہ کے نان و نفقے کا آپ نے نظم کر دیا 10 لوگوں، آپ اپنی جیب سے نہیں کر سکتے، 10 لوگوں سے کہا کہ بھائی 100 روپے دو، 1000 ہوگا، اس کے گھر کا خرچہ نکل آئے گا، یہ قیادت ہے۔ تو یاد رکھیے، اس امت کو قائدین چاہیے، اور قائد وہ ہے جو کنٹریبیوٹ کرے، جو اپنا حصہ لگائے امت کی تعمیر و ترقی میں۔ دیکھیے، ایک حدیث ہے، ہم لوگ اس پر کافی تفصیل سے بحث کرتے ہیں فقہی حیثیت سے، الامام ضامن۔ کیا ہے امام؟ ضامن ہے کس بات کا؟ مصلیوں کی نماز کا، ان کے نماز کی درست ہونے نہ ہونے کا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز میں یہ بات کہی ہے، اس کا معنی اتنا محدود بھی نہیں ہے۔ الامام الضامن کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے ایک حدیث پڑھی، ایک صحابی آئے مسجد نبوی میں، نماز ادا کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا کر کہا کہ ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ دہراؤ، تمہاری نماز درست نہ ہوئی۔ کتنی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دہرایا؟ 3 مرتبہ دہرایا۔ 4 رکعت کی نماز تو 12 رکعت، ٹھیک ہے، 3 مرتبہ دہرایا۔ کم سے کم کتنا وقت لگا ہوگا؟ اور صحابی کی نماز تھی، ہماری آپ کی نہیں۔ بتائیے کم سے کم کتنا وقت لگا ہوگا؟ ارے ایک اندازہ بتائیے، کوئی تھوڑی آپ کے نام کو جرم ہو جائے گا، بولیے جی۔ چلیے 15 سے 20 منٹ، ٹھیک ہے۔ اندازہ لگائیے کہ نبی وقت ہیں، وہ فارغ تو نہیں بیٹھے، لیکن ایک امتی کی نماز کو اتنا ڈیپ آبزرویشن کے ساتھ دیکھ رہے ہیں، اور 15 سے 20 منٹ تک اس کے ساتھ تنہا انگیج رہے۔ الامام ضامن، امام ضامن ہیں، اس طرح ضامن ہیں کہ وہ آپ کے طریقے نماز کو بھی درست کرے گا، طریقے زندگی کو بھی درست کرے گا۔ آسان یہ تھا کہ اس کو کہتے میاں ادھر آؤ، ایسے نماز پڑھو، بات ختم، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، پریکٹیکلی اس کو کرتے دیکھا اور پھر اصلاح فرمائی۔ الامام ضامن، امام کیسے ضامن ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خبر آئی کہ بنو سلمہ کے 2 لوگوں میں سخت اختلاف ہو گیا ہے، نہ انہوں نے دعوت دی، نہ انہوں نے اپنا قضیہ پہنچایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابی کو لیا، خود ان کے محلے چلے گئے، اور آپ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکبیر تحریمہ زندگی میں 2-3 موقع پر چھوٹی ہے۔ ان میں سے ایک موقع یہ ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے اور عصر کی نماز کا وقت شروع ہوا اور ہوا گزرتے وقت ختم پر آ گیا۔ اخیر میں یہ محسوس ہوا کہ کہیں نماز قضا نہ ہو جائے، صحابہ مصلی پہ کھڑے ہوئے، تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے۔ الامام ضامن۔ آواز ہماری آ رہی تو کوئی بات نہیں جی۔ تو میں سمجھا پایا آپ لوگوں کو یہ نقطہ کہ الامام ضامن کا کیا مطلب ہے؟ یعنی جس مسجد میں آپ امامت کر رہے ہیں، اس محلے میں اگر کہیں میاں بیوی میں کوئی اختلاف پیدا ہو، وراثت کے مسئلے میں رشتہ داروں میں اختلاف پیدا ہو، تو آپ یہ انتظار نہ کریں کہ وہ ہمارے دربار پر چلے آئیں،
وہ ہم سے آ کر ریکویسٹ کریں تب ہم جا کر بات کریں گے، بلکہ آپ کو یہ لگے کہ ہمارے ایک خاندان میں یہ اختلاف ہے، یہ پورے سماج کے لیے ناصور ہے، ہم خود بڑھ کے اس کی اصلاح کریں۔ یہ ہے الامام ضامن۔ تو ہم اور آپ جو امام ہیں پیشے سے، یہ پیشہ نہیں ہے، یہ پروفیشن ہے، یہ پیشن ہے، یہ انسان کا شوق ہو، یہی قیادت کا سب سے بڑا دائرہ کار ہے۔ تو یہ میں نقطہ آپ تک پہنچانا چاہ رہا تھا کہ دیکھیے، کوئی امت بغیر قائد کے نہیں ہو سکتی اور کوئی قائد بغیر امت کے نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ کو امت چاہیے تو امت کی خدمت کیجئے، امت کی فلاح، تعمیر، بہبود کے جتنے خانے ہیں اس میں جو کنٹریبیوشن آپ دے سکتے ہیں کیجئے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہر کام آپ اپنے ہاتھ میں لے لیں گے۔ مثال کے طور پر کسی کا وظیفہ متعین کرنا ہے تو ہو سکتا ہے آپ کی جیب میں اتنے پیسے نہ ہوں، لیکن یہ تو کر سکتے ہیں کہ 10 لوگوں کو متوجہ کر کے اس کے مسائل کو حل کر دیں۔ یہی اصل میں قیادت ہے۔ اپنے دائرے کار میں رہیے، لیکن دوسرے کاموں کی رسپانسبلٹی لیجئے، اکاؤنٹیبلٹی لیجئے، جواب دہی اپنے اندر پیدا کیجئے اور دوسروں کو انوالو کر کے اس کام کو کرائیے۔ تو میں اب بتا رہا تھا کہ کوئی سر کے بغیر کوئی جسم نہیں ہوتا اور جسم کے بغیر کوئی سر نہیں ہوتا۔ اب سوال یہ ہے، یہ قیادت جب سے آپ سن رہے ہیں، امام اور امامت کی بات کر رہے ہیں، یہ کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ آسمان سے ٹپکتی ہے جی، یا زمین کا سینہ چیڑ کر نکل کر آتی ہے؟ قیادت ہماری صفوں کے بیچ سے نکل کر آتی ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ جو معصوم سے بچے کی تصویر میں نے لگائی ہے، کسی نے کان پکڑ کے اس کو نہیں کہا کہ تم نماز پڑھو، لیکن اس نے اپنے درمیان اپنے آپ کو ان لوگوں کے درمیان پایا جو قائدین تھے یا راکعین تھے، قائمین تھے، تو اس نے ان کو فالو کیا۔ ایک فقہی مسئلہ ہے، آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صف بندی کس طرح کرائی ہے نماز کی، جماعت کی؟ پہلے مرد، پھر بچے، پھر خواتین۔ ہم فقہی ناحیے سے بحث کرتے ہیں کہ بچوں کو مسجد میں لانا چاہیے کہ نہیں لانا چاہیے، کس عمر کے بچوں کو لانا چاہیے۔ میرے نزدیک یہ مسئلہ فقہی نہیں ہے، یہ مسئلہ تربیت کا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف نماز میں کنسنٹریشن اور خشوع اور خضوع کی بات کی اور کہا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اور دوسری طرف صف بندی میں بچوں کا حق ریزرو کر دیا۔ تو سوچئے آخر کیا وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو اتنی اہمیت دی؟ دراصل اس کے پیچھے جو راز ہے وہ راز یہ ہے کہ اگلی صف جب نکلنے لگے زندگی کے صفحے سے تو پیچھے ایک صف تیار ہو جو وہ جگہ لے سکے۔ ہم صرف اگلی صف کی بات کرتے ہیں، لیکن جب تک آپ اپنے پیچھے ایک صف تیار نہیں کر رہے ہیں آپ کامیاب قائد نہیں ہو سکتے۔ یہ وائر والا لے لیجیے، وہ بار بار پریشان کرتا ہے۔ جی، تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں ایک بنیادی کام جس پر فوکس کرنا ہے، افراد سازی کی بات کر رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ تنہا ہم کسی عہدے و منصب تک پہنچ جائیں یہ کافی نہیں ہے۔ اپنے پیچھے ایک صف اگر ہم نے تیار نہیں کی تو ہم قائد نہیں ہیں۔ دیکھیے، انسان کی کوکھ سے انسان جنم لیتا ہے یا نہیں ہے؟ تو قائدین کی کوکھ سے بھی قائدین جنم لینے چاہیے، متبعین نہیں۔ یہ جملہ یاد رکھنا، آپ سمجھ رہے ہو؟ قائدین کی کوکھ سے قائدین پیدا ہونے چاہیے، متبعین نہیں۔ اندھے بہرے متبعین نہیں چاہیے ہمیں۔ آپ دیکھیے، اسے ہٹا دیجئے، میں ایسے ہی بولتا ہوں۔ اب میری آواز پیچھے تک جا رہی ہے؟ جزاکم اللہ۔ چلیے، میں یہ عرض کر رہا ہوں، دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے بڑا سانحہ کچھ تھا اس امت کے لیے؟ مطلب ایسا لگتا تھا کہ ساری بنیادیں ہل گئی ہیں۔ حضرت عمر کے جملے یاد کیجئے کہ اگر کوئی یہ کہے گا کہ رسول گزر گئے تو میں اس کی گردن قلم کر دوں گا۔ ٹھیک ہے، اتنا بڑا حادثہ تھا۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد
مدینہ کا وہ کارواں بکھر گیا، وہ مشن ناکام ہو گیا، بلکہ حضرت ابو بکر نے اس کو ایک نئی بلندی دکھائی اور حضرت عمر نے اس کو معراج تک پہنچا دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متبعین سے بڑھ کر قائدین پیدا کیے تھے۔ ہر بندہ اپنے اپنے محاذ پر ڈٹ گیا، حضرت ابو بکر اپنے محاذ پر، معاذ ابن جبل اپنے محاذ پر، حضرت ابو ہریرہ، حضرت زید، جس کو جو کام دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ اس میدان کا قائد بن کر نکل آیا اور اس نے پورا میدان سیر کر لیا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمارے ہاں جو یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں بزرگ کا انتقال ہوا، اب ان کی جگہ پر کرنا ممکن نہیں ہے، تو میں سمجھتا ہوں یہ اس بزرگ کی برائی کر رہے ہیں آپ۔ جس آدمی کو اللہ نے 25-30 سال ایک بڑے عہدہ اور منصب اور قیادت پر رکھا اور وہ اپنے پیچھے قائدین نہیں چھوڑ پایا، تو گویا اس نے اس کا حق ادا نہیں کیا۔ تو قیادت جو ہے وہ ہے افراد کار پیدا کرنے کا نام، ایسے لوگ پیدا کرنا جو آپ کے مشن کو آگے لے جا سکیں، آگے بڑھا سکیں۔ اور اس کے لیے ہمیں کچھ نہیں چاہیے، صرف تربیت چاہیے، ویژن کی منتقلی چاہیے، وہ درد اور وہ وراثت منتقل کرنا ہم نے صرف اگلی نسلوں تک، وہ خود اپنا کام کر گزریں گے، اور آپ جس لیول تک پہنچائیں اس سے نیکسٹ لیول تک وہ لے جائیں گے۔ تو اس لیے ہمیں دو چیزوں پر بہت فوکس کرنا ہے۔ میں ہندوستان کے حالات اور یہ تکلیف اور اذیتوں کا چرچا نہیں کرتا۔ یاد رکھیے گا، زندہ قوموں کو چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ قبرستان میں پڑے ہوئے مردوں سے کسی نے کوئی کشتی لڑی ہے؟ آپ نے کسی سے باکسنگ کرتے ہوئے دیکھا مردوں کے ساتھ؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ان کے اندر وہ طاقت و توانائی نہیں ہے، زندوں میں لڑائی ہوتی ہے۔ تو آج اس ملک میں اگر ہر کوئی آپ کو نشانہ بنا رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہندوستان کی سب سے طاقتور کوئی قوم ہے تو وہ مسلمان ہے۔ اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ ان کو آپ گرا نہیں سکتے، ان کو جھکا نہیں سکتے، ان سے ان کا عقیدہ نہیں چھینا جا سکتا، ان سے ان کے ایمان کی دولت نہیں چھینی جا سکتی۔ اس لیے سب کو آپتی ہے، سب کو تکلیف ہے۔ تو آپ یہ امت کو یہ درس دینا چھوڑ دیجئے کہ ظلم ہو رہا ہے، مارے جا رہے ہیں، کاٹے جا رہے ہیں۔ کب نہیں مارے جاتے؟ مرنا تو ہے ہی ہم نے، یا تو تبھی موت مرنا ہے یا پھر کسی دین کے بڑے کاز کے لیے مرنا ہے۔ مرنا بڑی چیز نہیں ہے۔ آپ جل جل کر چراغ کی روشنی کو تیز کیجئے، موم بتی کی طرح، تب جا کر آپ کی روشنی تیز سے تیز تر ہوگی، آپ کا پیغام دور سے دور تک پہنچے گا۔ تو میں یہ بہت دستبستہ گزارش کر رہا ہوں علماء سے، ائمہ سے، خطبہ سے، کہ یہ حالات کا رونا بند کیجئے۔ اس سے بدتر حالات اس امت پر آ چکے ہیں، لیکن 1500 سال میں جتنا اس امت کو کے خلاف سازشیں ہوئیں، اس کو جس طرح پسپا کرنے کی کوشش کی گئی، کوئی دوسری قوم ہوتی تو وہ فنا ہو چکی ہوتی۔ ہمارے پاس کلمہ لا الہ الا اللہ کی وہ طاقت ہے، وہ سحر انگیز طاقت ہے کہ یہ امت کبھی زیر نہیں ہو سکتی۔ اس لیے مثبت پیغام دیجئے، لوگوں کے اندر امید جگائیے۔ امید کس کو کہتے ہیں؟ میں دیکھیے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہا ہوں، کسی اور شخصیت کی نہیں۔ امید کس کو کہتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں مجبور کیا گیا اور پوری پلاننگ کر لی گئی موب لنچنگ کی، ٹھیک ہے؟ اللہ کی طرف سے وحی آئی اور راتوں رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکلے۔ کس حالت میں نکلے ہیں؟ بے سر و سامانی کے عالم میں۔ مکہ کی طرف نگاہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے کہ اگر تم مکہ والوں نے مجھے نہ نکالا ہوتا میں کبھی اس سرزمین کو نہیں چھوڑتا۔ پشتینی مکان، جائیداد، خاندان، رشتہ دار، اولاد، سب کو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ اتنے نازک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی غار تک پہنچے بھی نہیں کہ سراقہ چلے آئے۔ کون آ گئے؟ سراقہ۔ اور انہوں نے گرفتار کرنا چاہا تاکہ ان کو بڑا انعام مل سکے، لیکن اللہ کی طرف سے کرنا یہ ہوا کہ ان کے گھوڑے کے قدم زمین میں دھسا دیے گئے۔ بتائیے اتنی جانکنی اور بے کسی کے عالم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سراقہ سے کہہ رہے ہیں، سراقہ
تم کلمہ پڑھ لو، ایک وقت آئے گا کہ شاہ ایران کے سونے کے کنگن تمہارے ہاتھوں میں ہوں گے۔ کبھی آپ سوچئے، یہاں تو جان کے لالے پڑے ہیں اور بات ہو رہی ہے سپر پاور کو زیر کر کے اس کے کنگن پہ قبضہ کرنے کی۔ یہ ہے ویژن کی طاقت، یہ ہے نا امیدی میں امید کے چراغ روشن کرنا، یہ ہے حالات کے سامنے سینہ سپر ہو جانا، طوفانوں کو یہ پیغام دینا کہ ہم تم سے ڈرنے والے نہیں ہیں، تمہیں خاک میں ملا دیں گے۔ یہ پیغام امت کو دینے کی ضرورت ہے۔ ویژن اور امید کس کو کہتے ہیں؟ آپ دیکھیے کہ غزوہ خندق کا موقع ہے، قرآن نے جو نقشے کھینچے ہیں اس میں سب سے زیادہ لرزہ براندام کرنے والا نقشہ غزوہ خندق کا ہے۔ پڑھیے آیت کیا ہے؟ ہاں، بلغت القلوب الحناجز، ہاں، وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، کلیجے منہ کو آ رہے تھے۔ یعنی آج کی زبان میں تمام تر طاغوتی طاقتیں یکجا ہو کر مدینہ کی اینٹ سے اینٹ بجانا چاہتے تھے اور اسلام پر آخری حملہ کرنا چاہتے تھے۔ بچاؤ کا کوئی راستہ نہیں، دفاع کا کوئی طریقہ نہیں۔ اتنی بے بسی کے عالم میں خندق کھودی جا رہی ہے اور صحابہ ایک پہاڑ کو کھودنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر وہ نہ توڑا جاتا تو خندق کا کوئی معنی نہیں رہ جاتا تھا، دشمن فوجیں وہاں سے عبور کر کے چلے آتی۔ صحابہ سے نہیں ہوا تو وہ کسی اور پہلوان کے پاس نہیں گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے۔ پتہ تھا کہ سب سے زیادہ طاقتور آدمی یہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ حضور یہ مشکل پیش آئی ہے، پڑھ جائیے سیرت کا یہ واقعہ، رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہتھوڑی چلائی اور چنگاری اٹھی اور آپ نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ یمن فتح ہو رہا ہے۔ پھر آپ نے چلایا ہتھیار اور کہا کہ ایران کے محل مجھے دکھائے جا رہے ہیں۔ پھر چلایا، روشنی اٹھی اور کہا کہ دیکھو روم کے قلعے فتح ہو رہے ہیں۔ ایسی بے بسی، لاچاری، بے کسی کے عالم میں اتنا اونچا ویژن، اتنا یقین اللہ پر، یہ اصل میں نبوی قیادت ہے۔ خواب نہیں دکھا رہے ہیں، ویژن دے رہے ہیں زندگی میں کہ تم اس لیے آئے ہو کہ دین کو سربلند کرو، تم سے تبدیلی آئے، انقلاب آئے۔ تم نے حالات کا رونا نہیں رونا، تم لوگوں کے سامنے رحم و کرم کی بھیک نہیں مانگو، کاسے گدائی لے کر حکومت اور ایوانوں تک نہ جاؤ، اپنی مقدر خود اپنے ہاتھوں سے لکھو، اپنے عزم و حوصلہ سے لکھو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت تھی۔ حضرت جعفر اور ربیع بن عامر کو دیکھیے، ربیع بن عامر شاہ فارس کے دربار میں کھڑے ہیں اور پوچھتا ہے کہ ما الذی بعثک، کیوں چلے آئے منہ اٹھا کر، کیا کام ہے؟ چندہ چاہیے، چندہ لینے گئے تھے۔ ربیع بن عامر نے جو جملے کہے اور جس بلندی سے کہے اسے سمجھیے۔ انہوں نے فرمایا کہ ہم آئے نہیں ہیں، اللہ ابتعثنا، اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، اللہ کی زمین ہے، اللہ کا حکم چلے گا۔ اور کیوں آئے ہیں؟ لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد، انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر پروردگار کی بندگی تک لے جانا ہے۔ ویژن۔ ہم اس لیے نہیں آئے کہ تم تھوڑی سی بھیک دے دو، کوئی ریلیف دے دو، کوئی چندہ دے دو۔ ہم تو انسانوں کا مقدر بدلنے کے لیے آئے، اور بات صرف یہیں تک نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ من ضیق الدنیا الی سعتها، دنیا کی تنگیوں سے دنیا کی گنجائش تک لے جانا ہے۔ یہ جو علماء نے باور کر رکھا ہے ہمارا کام صرف زمین سے نیچے اور آسمان سے اوپر کی بات کرنا، صحابہ یہ باتیں نہیں کرتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں سکھایا تھا۔ ارے وہ خلیفہ تھے، خلیفہ کوہساروں اور غاروں میں تھوڑی جیتے ہیں۔ خلیفہ تو زندگی کے معرکے کو سیر کرتا ہے اور ہر چیلنج کا مقابلے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ ہم نے لوگوں کو جو دین سکھایا اس کا تعلق زمین سے نیچے آسمان سے اوپر کا ہے۔ یہ اللہ کا دین نہیں ہے۔ اللہ کا دین اس زمین پر نافذ ہونے کے لیے آیا ہے، دنیا کے طاغوتوں سے مقابلہ کرنے کے لیے آپ کو بھیجا گیا ہے۔
ظالموں کا گریباں تھامنے کے لیے آپ کو پیدا کیا گیا ہے، اور آپ جو ہے ظالموں کے دست نگر بن کر ڈرتے سہمتے ہوئے زندگی گزار رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں ہم دین کی خدمت کرتے ہیں. یہ دھوکہ ہے، یہ سب باہر نکلیے. تو من ضیق الدنیا الی سعاتھا، اور پھر کہا کہ اچھا من ضیق الدنیا میں اقتصادی نظام، معاشی اجارہ داری، ان تمام کی زنجیروں کو توڑنے کے لیے ہمیں بھیجا گیا ہے. اور فرمایا کہ وہ من جور الادیان الی عدل الاسلام، سماج میں سوسائٹی میں جو انجسٹس ہے، نابرابری ہے، بھید بھاؤ ہے، ڈسکرمنیشن ہے، اس کو ختم کر کے اسلام کا نظام عدل قائم کرنے کے لیے آئے. چاہے کوئی مسلمان ہو یا نہ، اس کو عدل ملنا چاہیے. یہ میں مثالیں اس لیے دے رہا ہوں کہ اندازہ لگائیے کہ ویژن کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کرام کا. وہی ویژن ہم کو اور آپ کو اپنے زندگی کا حصہ بنانا ہے. حضرت جعفر طیار کی تقریر آپ شاہ حبشہ کے میدان میں پڑھ لیں، ایک نہیں سینکڑوں مثالیں آپ کو ملیں گی صحابہ کی زندگی میں. اچھا ایک اور مثال، بہت خوبصورت بات یاد آئی، وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل اور حضرت علی دونوں کو یمن بھیجا تھا، اور ان کو یعنی کہ ایجوکیشن کمشنر بنا کر بھیجا، تعلیم کا کمشنر اور گورنر بنا کر. عجیب بات یہ ہے، جب ان دونوں کا امتحان لیا گیا اور امتحان کامیاب کر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ امام ابن قیم نے اس کو نقل کیا ہے اور مختلف حدیث کی کتابوں میں ہے، بلکہ امام ابن قیم نے کہا ہے کہ بعض لوگوں نے اس کو فن حدیث کے اعتبار سے ضعیف کہا ہے، لیکن فقہاء نے اس حدیث کو ہمیشہ لیا اور استدلال کیا، اس لیے معتبر ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحمدللہ الذی وفق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما یحب ویرضى، کہ تمام تر شکر و تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ان مولویوں کو اس کی توفیق نہیں دی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیغمبر کو، امبیسڈر کو ان باتوں کی توفیق دی جس سے اللہ اور اس کے رسول خوش ہوتے ہیں. تو دیکھیے ہمارا اور آپ کا جو مقام ہے وہ ہم صرف ایک محراب اور مدرسے کی چہار دیواری کے قائد نہیں ہیں، ہمیں پورے سماج کی بات کرنی ہے، مسلمانوں کی نہیں، پورے انسانی سماج کی بات کرنی ہے اور ان کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا ہے. میں اس بات پر اسٹریس اور زور اس لیے دے رہا ہوں کہ کئی دہائیوں سے ہمارا یہ تصور اور خاکہ رہا کہ ہم عالم دین ہیں تو ہمارا کام صرف قرآن پڑھانا اور امامت کرنا ہے. امامت وہ ہے جو پورے سماج کو بدلاؤ لے آئے، الامام ضامن، اور قرآن وہ ہے جو پوری انسان کا مقدر بدل دے، تب جا کر آپ اس قرآن کے استاذ ہوں گے اور اس مسلح کے امام ہوں گے. اس کے بغیر آپ نہیں ہیں امام، نہ مدرس ہے، نہ معلم ہے. تو یہ ویژن ہمارا ہونا چاہیے، اس کو دوبارہ زندہ کیجئے علماء میں، اور پورے سماج کی قیادت اپنے سر لیجئے، تب جا کر آپ صحیح قائد بنیں گے. کولیبریٹو لیڈرشپ پیدا کیجئے، سماج کے ہر دھارے سے ہمارا رابطہ ہو. آپ جہاں رہتے ہیں، یہاں مجھے بتایا گیا ہمارے ہندو بھائیوں کے دلت سماج کے لوگ ہیں، ان سے ہمارا رابطہ ہو، ان کو عدل اور من ضیق الادیان الی عدل الاسلام وہ ان کو نکال کر دیں آپ، تب جا کر ہماری یہ قیادت نبوی قیادت ہوگی. یہ ساری لنترانی اور یہ کہانی اس لیے میں سنا رہا ہوں کہ ضرورت اس بات کی ہے، اس کو کہتے ہیں انگریزی میں آئس بریکنگ. جو دماغ میں برفانی تودے ہیں ان کو توڑ کر ان کو صحیح بنیادوں پر قائم کرنا ضروری ہے. تو ہم نبوی بنیادوں پر لوٹیں. اب میں آپ کو ایک دو بنیادی چیزوں کی طرف لے کے جاؤں گا، اور وہ یہ ہے، میں نے کہا تھا کہ لیڈرشپ از ایکشن ناٹ پوزیشن. یہ دو آیتیں آپ کے سامنے ہیں، پڑھیے. کیا ہے؟ پڑھیں. جی اب یہ بتائیے، وہ اللہ جس کے کن سے ہر فیصلہ ہو جاتا ہے، کیا وہ اس بات کا محتاج ہے کہ حضرت موسیٰ کے ایک چھوٹے سے عصا کو حرکت میں لایا جائے؟ بتائیے، اللہ اس کے محتاج تھے؟ ارے بھائی کیا ضرورت تھی؟ ضرورت یہ تھی
کہ امت کی تقدیر معجزات سے درست نہیں ہوگی، عمل سے درست ہوگی. بات سمجھ آئی؟ تمہاری طاقت میں جو وہ کر گزرو، انجام اللہ کے ہاتھ میں چھوڑ دو. تو حضرت موسیٰ سے یہ جو ایکٹیویٹی کرائی گئی سمندر کو پاٹنے کے لیے یا دریا کو پاٹنے کے لیے، بظاہر اس ایکٹیویٹی کی کوئی حیثیت نہیں تھی، لیکن یہ اللہ کے قانون کا حصہ ہے کہ تمہارے بس اور سکت میں جو کچھ ہے وہ کر گزرو، بقیہ انجام ہمارے ہاتھ میں. دوسری آیت پڑھیے. کس کا واقعہ یہ؟ جی حضرت مریم کا. کس حالت میں حضرت مریم اس وقت؟ اب تصور کیجئے یہاں پر یہ درخت ہے، کس کا؟ نیم کا ہے، کس چیز کا؟ یہ اشوکا کا ہے، ٹھیک ہے. یا بہت سے درخت اور پودے یہاں پر ہیں. یہ پودوں کو آپ آسانی سے ہلا سکتے ہیں؟ نہیں ہلا سکتے. یہ چھوٹے پودوں، ٹھیک ہے. یہ آم ہے، یہ کیا ہے؟ نیم ہے، نیم کا درخت ہے. بہت کوشش کریں گے تو تھوڑا یہ ہل جائے گا. کبھی کھجور کے درخت کو ہلانے کی کوشش کی آپ نے؟ اس کا جو تنا اتنا مضبوط ہوتا ہے، طاقتور ہوتا ہے کہ آپ امرود ہے یا بعض دوسرے پودے ایسے ہیں ان کو ہلا کر پھل توڑ سکتے ہیں. املی ہے، ٹھیک ہے. لیکن کیا کھجور کا تنا ایسا ہے کہ آپ اس کو ہلا کے جو کھجور گرا لیں؟ اب بتائیے، خاتون حالت حمل میں ہیں اور اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ جا کر اس کھجور کے تنے کو ہلاؤ تب ہم تم کو رزق دیں گے. ارے بھائی، اللہ ہی نے تو جو ہے محراب میں پہنچا دیا تھا رزق. کیا مصلحت ہے؟ مصلحت یہ ہے کہ تم اپنا حصہ کام کا ادا کرو، انجام ہمارے اوپر چھوڑ دو. بات سمجھ رہے ہیں؟ اصل بات یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے 13 سال مکہ میں جو محنت کرائی گئی، کیا اللہ اس کے محتاج تھے؟ وہ جو تکلیفیں، اذیتیں، مصیبتیں برداشت کی گئیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشقت کی ان انگیٹھیوں سے اس لیے گزارا گیا تاکہ امت کو یہ سبق ملے کہ آپ جواب دہ ہیں اپنے عمل کے، اپنے کنٹریبیوشن کے. آپ وہ کام کر گزریے، انجام ہم پر چھوڑ دیجئے، ہم اسے دیکھ لیں گے. ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم دعاؤں اور کرامتوں اور معجزوں سے اپنے مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں. الیکشن ہو رہا ہے ابھی مہاراشٹرا میں، آپ میں سے بہت سے لوگ ممبئی سے آئے ہوں گے. آپ جگہ جگہ واٹس ایپ پر جو ہے دعا کی درخواست ثواب دارین حاصل کرنے کے لیے تقسیم کر رہے ہوں گے. دعا کیجئے، دعا کیجئے. دعا کرنے سے نہیں ہوگا، اللہ کے قانون کے خلاف. اللہ چاہے تو کر دیں، لیکن اللہ کا قانون یہ ہے کہ تمہارے بس میں اگر تمہارے گھر کے 10 لوگ ہیں، ان کا تو ووٹ ڈلواؤ جا کر صحیح سے، پھر اس کے بعد اللہ سے کہو کہ ہو جائے. غزوہ بدر کو لیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہتھیار نہیں، افراد نہیں، ان سب کے باوجود کھجور کے تنوں سے تلوار بنائی گئی، ہتھیار بنائے گئے. جو بن پڑتا تھا وہ سب کیا، صف بندی کرا دی، پھر جا کر ایک درخت کے کونے میں جا کر بیٹھ کر دعا کی. تو ترتیب یہ ہے، پہلے محنت، عمل، اور پھر اللہ سے دعا کیجیے. ہماری ترتیب بالکل برعکس ہے، دعا 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 دعا. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے سماج میں جو مسائل ہیں ہم ان کا صرف چرچا کرتے ہیں. چرچا کرنے سے مسائل کا حجم بڑھتا ہے، اور ایک قدم آپ نے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے بڑھا دیا تو اس کا حجم گھٹ جائے گا. یہ 2 الگ الگ دائرے ہوتے ہیں. ہاں یہ دیکھیے، یہ میں نے آپ کے لیے لکھا ہوا ہے. ایک ہے سرکل آف کنسرن. سرکل آف کنسرن کس کو کہتے ہیں؟ دائرہ تشویش. اور دوسرا ہوتا ہے سرکل آف انفلوئنس، جس کا ترجمہ کر لیں دائرہ تاثیر. معاملہ یہ ہے کہ جتنی دیر آپ اچھا دونوں سرکل آف کنسرن لکھا ہوا ہے. ہاں یہ دیکھیں، میں بتا رہا تھا کہ جتنی دیر آپ سرکل آف کنسرن میں رہتے ہیں، پریشانیوں کا ذکر کرنا، رونا دھونا، مشکلات کے قصیدے پڑھنا، تو آپ کی مشکلات کا دائرہ اتنا ہی بڑھتا جاتا ہے جیسے وہاں دیکھ رہے ہیں آپ. ٹھیک ہے؟ میں اس کی ایک مثال دے دوں. ابھی رات کے 8 بج رہے ہیں، آپ لوگ کھانا کھا چکے سارے؟ نہیں کھائے. اب یہ
ہمارے مولانا جو ان کو بھوک لگی ہے، اب یہ بار بار بیٹھے کہہ رہے ہیں بھائی بھوک لگی ہے، بھوک لگی ہے، شدت کی بھوک لگی ہے، ارے بہت تیز بھوک لگی ہے. کیا ان کا پیٹ بھر جائے گا؟ اب دو طریقہ ہے، یا تو یہ بیٹھ کے سویگی پر آرڈر کرے جو آپ کے یہاں اویلیبل نہیں ہے، یا پھر یہ کسی کو فون کر کے کہیں کہ بھائی پڑوس میں بیٹھا ہوں کچھ کھانا بھیج دو. تو یہی ہے دائرہ تشویش اور دائرہ تاثیر. جتنی دیر یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں بھوک لگی ہونے کا، اور انشاءاللہ ان کی بھوک نہیں مٹے گی، ہے یا نہیں ہے؟ لیکن اگر انہوں نے ایک کال کر دی تو ان کا دائرہ جو پرابلم ہے اس کا دائرہ گھٹ جائے گا. 10 قدم کے بجائے 1 قدم کا ٹارگٹ رہے گا، اگلا بندہ آئے جب تک ان کو صبر کرنا ہے. تو دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی تربیت اور قرآنی قیادت کا جو تصور ہے وہ یہ ہے کہ مسائل کا شکوہ نہ کرو، مسائل کو حل کرنے کے لیے پیش قدمی کرو. اب مثال کے طور پر میں ابھی پچھلے دنوں گجرات کے کسی علاقے میں گیا تھا، وہاں انٹرفیتھ میرجز کے کیسز پیش آئے تھے، وہ یعنی غیر مسلموں کے ساتھ شادی کا. تو وہاں کے نوجوانوں نے نہ اس کو واٹس ایپ پہ ہنگامہ مچایا، نہ اس کا وظیفہ پڑھا. انہوں نے کیا کیا، تلاش کر کے اس بچی کو تلاش کیا جس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تھا، جو کسی ٹریپ کا شکار ہو گئی تھی. جا کر اس لڑکی کو ریسکیو، وہ لڑکی دلی میں تھی اور تھی گجرات کی ایک علاقے کی، دلی سے جا کر اس لڑکی کو ریسکیو کیا، اس بندے کے خلاف قانونی کیس کروایا، والدین سے بات چیت کر کے اس کو دوبارہ اس کے گھر پہنچایا. یہ کام کیجئے. آپ ہنگامہ مچا رہے ہیں کہ 10 لاکھ اور 15 لاکھ لڑکیاں چلی گئی ہیں، تو اگلی 5000 لڑکیوں کو حوصلہ ملے گا، ارے 15 لاکھ گئی ہیں تو ہمیں بھی نکل سکتے ہیں ہم بھی. تو یہ دائرہ تشویش سے باہر نکلیے، دائرہ تاثیر میں قدم رکھیے. اب آپ بیٹھ جائیے، بیٹھ کر دیکھیے کہ آپ کے علاقے میں، اس فتح گڑھ میں کیا سماجی مسائل ہیں، کیا اخلاقی مسائل ہیں، کیا چیلنجز ہیں، ان کو لکھیے، قلم بند کیجیے. اس کے بعد یہ دیکھیے کہ آپ کیا کنٹریبیوشن کر سکتے ہیں اس میں. آپ اپنے دوستوں کو متوجہ کر کے اس پرابلم کو کیسے سالو کر سکتے ہیں، یہ کام کیجیے. نہ یہ کہ مسجد کے ممبر و محراب پہ کھڑے ہو کر برائیوں کو، لا يحب اللہ الجہر بالسوء، بہت سی برائیاں ایسی ہوتی ہیں اس کو ڈھانک کر چھپا کر ختم کر دینا چاہیے. اس کا چرچا کر کے اس کو ایک نیو فینومینا نہ بنا دیجیے، لوگوں کے لیے ایک مثال نہ بنا دیجیے کہ ہاں بھائی آپ بھی چلے آئیے، یہ اتنے سارے لوگ کر چکے ہیں یہ کام. تو دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا یہ طریقہ کار رہا ہے. بہت سی حدیثوں میں آپ پڑھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تعبیر استعمال کی، ما بال قوم یفعلون کذا وکذا، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ اس طرح کرنے لگے ہیں. یعنی اگر کوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلاح کا 2 طریقہ تھا. اگر انفرادی کمیاں ہیں تو انفرادی سطح پر اس کو سالو کرتے تھے، ان کو بلا کر متوجہ کرتے. لیکن اگر کوئی کمی ٹرینڈ بنتے جا رہی ہے تو اس میں بھی کسی کا نام نہیں لیتے، بلکہ کہتے لوگوں کو کیا ہو گیا ایسی ایسی حرکتیں کر رہے ہیں. تو یہ نبوی انداز تربیت یا اسلوب تربیت اسے اپنانا چاہیے پرابلمز کو سالو کرنے کے لیے. اب میں ایک آخری نقطے کی طرف آپ کو لے جانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ دیکھیے 2 چیزیں میں اب اخیر میں ذکر کرنا چاہتا ہوں. یہ کیا ہے؟ انگریزی میں لکھا ہوا ہے پرفارمنس از ایکول ٹو پوٹینشیل مائنس انٹرفیئرنس. مطلب اس کو سمجھانے کے لیے میں آپ کو فقہی مثال دے دوں، آپ اس کو دیکھ کے الجھیے مت، گھبرائیے مت. یہ بتائیے جو آدمی رکوع سجدے اور قیام کے ساتھ فرض نماز ادا کر سکتا ہو، کیا وہ بیٹھ کر نماز ادا کر سکتا ہے؟ نماز درست ہوگی؟ کوئی دارالافتاء با اختلاف مذاہب اس کے جواز کا فتویٰ دے سکتا ہے؟ نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ادائیگی آپ کی صلاحیت کے مطابق ہونی چاہیے. وہاں سے وائر ور ہل گیا، کیا کنیکشن چارجنگ میں رکھوں. آپ کی ادائیگی کیا ہونا چاہیے بتائیے؟ آپ کی صلاحیت کے بقدر ہونا چاہیے. ہو گیا یہاں تو کہاں چارجنگ پوائنٹ؟ یہ والا ہاں تو یہ چارج ہو رہے ہیں، بس وہ ہو رہا ہے یہاں تو ہو رہا ہے، بس پروجیکٹر کا کنیکشن چیک کرنا. پرفارمنس کا مطلب ہوتا ہے ادائیگی اور پوٹینشیل کا مطلب ہوتا ہے صلاحیت. ٹھیک ہے؟ تو ادائیگی اور صلاحیت میں یکسانیت ہونی چاہیے.
صلاحیت آپ کی اتنی ہو اور کام اتنا سا آپ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کچھ ڈنڈی مار رہے ہیں، ہے یا نہیں ہے؟ اب مثال کے طور پر زکوٰۃ ایک انسان کو 10 لاکھ روپے فرض ہوئی اور وہ 2-2.5 لاکھ دے کے کہہ رہا ہے الحمدللہ میں نے زکوٰۃ ادا کر دی، ہو جائے گا کام؟ تو جس طرح نماز درست نہیں ہے، جس طرح زکوٰۃ مکمل نہیں ہوتی، اسی طرح آپ کی خدمت کا دائرہ کار میں بھی توازن ہونا چاہیے آپ کی ادائیگی اور آپ کی صلاحیت میں۔ یہ بات میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ آپ اس سے ایک نئے نقطے کی طرف آگے بڑھیں، چھوڑ دیجیے اگر نہیں ہو رہا تو کوئی مسئلہ نہیں، اگر ہو جائے ٹھیک ہے، آپ اس نقطے کی طرف بڑھیں کہ اللہ نے ہمارے اندر بحیثیت علماء، بحیثیت انٹلیکچوئل بہت صلاحیت دی ہے، لیکن ہم اس کا استعمال بہت کم کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ سب کے ہاتھ میں موبائل ہیں، سب کے پاس موبائل ہے یا نہیں ہے؟ کم سے کم کتنے کانٹیکٹس ہوں گے آپ کے موبائل میں؟ کم سے کم نمبرات کتنے ہوں گے؟ جی بتائیے، کم سے کم 500 ہوں گے۔ کیا ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ ان 500 لوگوں تک دین پہنچائیں، ان کی اصلاح کریں، ان کے نماز کو درست کریں، ان کے وراثت کے مسائل کو حل کریں، ان کے خاندان کے اختلافات کو دور کریں؟ 500 چھوڑ دیجئے، 5 لوگوں کا بھی آپ نے کر لیا تو بہت ہے۔ ہم اگنور کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ارے چھوڑو، ہم کیا کسی کے اس میں پھڈا ڈالنا، کہتے ہیں نا، ٹھیک ہے، ممبئی میں بولتے ہیں، کہاں بولتے ہیں؟ تو یہ مزاج امت کا مزاج نہیں ہے۔ امت کا مزاج یہ ہونا چاہیے کہ ہم خود بڑھ کر امت کے مسائل کو حل کریں بغیر کسی دعوت اور اعزاز کے۔ تو اب میں آپ کو ایک مثال دوں، مجھے بڑی خوشی ہوئی، مشائخی ٹرسٹ ہے، یہ کیا ہے وہ؟ فاؤنڈیشن۔ میں آپ کے ادارے مشائخی فاؤنڈیشن میں گیا، مجھے حیرت بھی ہوئی، حسرت بھی اور مسرت بھی۔ 300 کروڑ کا وہ پروجیکٹ ہے۔ کتنے کروڑ کا؟ اور کچھ دیوانے کھڑے ہوئے اس خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے۔ کس کے لیے کر رہے ہیں بتائیے؟ قوم کے لیے۔ جس بیماری کے علاج کے لیے ہمارے بیماروں کو یہاں سے احمد آباد تک جانا پڑتا ہے، وہ آپ کو 10 قدم کے فاصلے پر سہولت فراہم کی جا رہی ہے۔ ہمارے ہاں تعلیم اور لٹریسی کا معیار کم ہے، بہت ہی کم ہے، اس کو دور کرنے کے لیے مستحکم اور منظم لڑکیوں کے لیے الگ اور لڑکوں کے لیے مستقل نظام قائم کیا جا رہا ہے۔ اتنا بڑا پروجیکٹ ہے، ہماری کیا حصہ داری ہے اس میں؟ سوال ہے نا بھائی، کیا یہ امت کا مشروع پروجیکٹ نہیں ہے؟ یعنی اللہ نے امت مسلمہ کو کاسہ گدائی دے کر بھیجا ہے کہ مانگتے پھرو، ہسپتالوں میں، این جی اوز کے سامنے، ایوانوں میں، ہم فقیر بنا کر پیدا کیے گئے۔ ہم وہ قوم ہیں جس نے پوری دنیا کو تہذیب اور تمدن عطا کیا، جس نے پوری دنیا کو قانونی نظام اور قانون کی بالادستی کا تصور دیا ہے۔ ہمارے ہاں دین کا تصور ایسا محدود ہو گیا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ بس میں نے مسجد بنا دی یا مسجد میں تھوڑا سا چندہ دے دیا یا مدرسے میں کسی حافظ کی کفالت کر لی، یہی دین ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تصور دین تھا وہ بہت ہی کمپرہنسو، بہت جامع، شامل اور کامل تھا۔ اس تصور کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے بس۔ دیکھیے، میں نے ابھی شام میں اس نشست میں یہ بات کہی، آپ سے دہراتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی قائم کی مدینہ منورہ میں، یہ سب جانتے ہیں، لیکن کتنے لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ اسی مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوق مدینہ بھی قائم کیا؟ یہ بات ہم کیوں نہیں بتاتے اپنی قوم کو؟ سوق مدینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا، اس کے نارمز طے کیے، اس کے ضابطے طے کیے، اور ہر تاجر کو یہ موقع دیا کہ تم اپنا مال خود سے بھیجو اپنی مرضی کے حساب سے، کسی طرح کا استحصال نہیں ہوگا، مونوپولی نہیں ہوگی کسی کی۔ تو معاشی خوشحالی مسلمانوں کی کیا یہ ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے؟ آپ کو حیرت ہوگی کہ قرآن میں اور حدیث میں
کتنی تفصیل کے ساتھ تجارت اور بزنس کی چیزوں کو ذکر کیا گیا. ہم سب حنفی ہیں یہاں. امام محمد ابن حسن الشیبانی فقہ حنفی پہ سب سے بڑا کسی کا احسان ہے تو ان کا ہے. انہوں نے امام ابو حنیفہ کے فقہ کو مرتب مدون کر کے ہم تک دے دیا. اس زمانے میں ایک ٹرینڈ تھا. وہ ٹرینڈ یہ تھا کہ ہر مصنف ایک موضوع پر ضرور لکھتا تھا اور وہ موضوع تھا زہد کا. عبداللہ ابن مبارک کی کتاب، امام محمد کی کتاب، یحییٰ ابن قطان کی کتاب، کتنے ائمہ ہیں. اگر آپ المستطرف جو کتاب ہے الرسالہ المستطرفہ امام قطانی کی، اس میں انہوں نے احادیث کی کتابوں کا موضوعات کی بنیاد پر، منہج تالیف کی بنیاد پر جمع کیا ہے. تو آپ کتاب الزہد اٹھا کر دیکھیں، کئی درجن محدثین کی کتابیں ہیں. یعنی ہر مصنف اپنے انداز سے زہد کے اوپر کتاب لکھتا تھا. ایک ٹرینڈ تھا. تو امام محمد سے کچھ لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے اتنے بڑی بڑی موسوعات لکھ دی، لیکن ہم آپ کے کتابوں کی فہرست میں کتاب الزہد نہیں دیکھتے، کیا بات ہے؟ تو امام محمد نے فرمایا میں نے لکھی تو ہے. تو انہوں نے کہا کہ حضور آپ کی فہرست میں تو کوئی کتاب ہے ہی نہیں زہد کے نام سے. تو امام محمد نے فرمایا میں نے لکھی ہے، لیکن اس کتاب کا نام ہے کتاب الکسب. ٹریڈ اور تجارت کے مسائل پر جو میں نے کتاب لکھی ہے. تو امام محمد نے فرمایا جو آدمی تجارت حلال و حرام کی تمیز کر کے کر لے، اس سے بڑھ کر تقوی اور زہد کچھ ہے ہی نہیں. اتنی زیادہ اہمیت ہے اسلامی نظام تجارت کی. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے سماج میں تجارتوں کو فروغ دیں. کوئی نیا بچہ پڑھ کر آئے، اس کو اسٹارٹ اپس دیے جائیں، اس کے اسٹارٹ اپس کو سپورٹ کیا جائے، اس پر انویسٹ کیا جائے، معاشی اعتبار سے مسلمانوں کو اپلفٹ کیا جائے. یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے، اور سوق مدینہ اس کی سب سے بڑی مثال ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب دیکھیے ہمارے اتنے بڑے بڑے ادارے این جی اوز ہیں یہاں، ہم میں سے کسی ادارے کے پاس ڈیٹا نہیں ہے کسی کے پاس؟ ایک مسجد، آپ کی جامع مسجد اٹھا لیں، اس کے گرد و پیش میں کتنے مسلمانوں کے گھر ہیں، کس گھر میں بیمار ہے، بیوہ ہے، ڈسیبل ہے، فزیکلی چیلنج ہے، کوئی یتیم ہے، کون پڑھا لکھا ہے، کون ان پڑھ ہے؟ کسی کے پاس ڈیٹا ہے؟ ہماری تنظیموں کے پاس نہیں ہے. کیوں؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت اور دنیا کا کام ہے. یہ سنت ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی. ہجرت کے چوتھے یا پانچویں سال میں یا تیسرے سال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مدینے کا سروے کروایا تھا، اور باضابطہ ایک رجسٹر میں تمام افراد کے نام لکھے گئے تھے. تو وہ جو قومی رجسٹر ہے نا، جس کو لے کر آپ لوگوں نے آندولن چلایا تھا، اس کا مقصد ہے لوگوں کو نکالنا. NRC والی بات کہہ رہا ہوں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے شہریوں کا پورا ڈیٹا اکٹھا کیا تھا. اس سے یہ میسج ملتا ہے کہ جو این جی اوز ہیں، جو انسٹیٹیوشن ہیں، ادارے ہیں، تنظیمیں ہیں، ان کے پاس اعداد و شمار ہونے چاہیے کہ جس سماج میں وہ جی رہے ہیں یا جس کی خدمت کے لیے وہ کھڑے ہیں، ان میں کتنے معذور ہیں، کتنے یتیم ہیں، کتنے بیوہ ہیں، کتنے ایجوکیٹڈ ہیں، کتنے نان ایجوکیٹڈ ہیں. ہمارے پاس ہے ہی نہیں ڈیٹا، اور زعم یہ ہے کہ ہم دین کی خدمت کر رہے ہیں. تو یہ ایک بہت بنیادی کام ہے کہ امت کو ہمہ جہت ترقی کے لیے آپ تیار کریں. اس کے ہاتھ میں کاسے گدائی مت دیجیے، اس کو دوسروں کا محتاج نہ بنائیے. دیکھیے ماڈرن ایجوکیشن، اسلام اس کے خلاف نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا ماڈرن ایجوکیشن کیا تھا؟ میں اس کی طرف لے جاؤں گا. غزوہ بدر میں کفار سے جو صحابہ کو پڑھایا گیا تھا، صحیح بخاری پڑھائی گئی تھی. کیا پڑھایا گیا تھا بتائیے جی؟ کیا تھا وہ برانچ کیا تھی جو ان کو سکھایا گیا تھا؟ ریڈنگ اینڈ رائٹنگ اسکلز. ریڈنگ اینڈ رائٹنگ اسکلز. اب ظاہر ہے وہ قریش کے جو سردار تھے وہ صحیح بخاری تو پڑھا نہیں رہے تھے، وہ ہدایت تو حل نہیں کروا رہے تھے. بات سمجھ رہے ہیں ہماری؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فدیہ بنایا تھا وہ
اس دور کا ماڈرن ایجوکیشن تھا. رائٹنگ اینڈ ریڈنگ اسکل، پڑھنے اور لکھنے کی صلاحیت، کیپیبلٹی. اسی طریقے سے اس زمانے کا ماڈرن ایجوکیشن شاعری تھی. حضرت عائشہ، حضرت حسان بن ثابت، یہ سب شعر و شاعری میں لگے تھے، مطلب انہوں نے اس طرح دین کی خدمت کی. اسی طریقے سے کیلیگرافی، جس کو خوشخطی کہتے ہیں، وہ صحابہ نے سیکھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید سے عبرانی زبان سکھلائی، ان کو کہا سیکھنے کے لیے. بعض صحابہ نے فارسی سیکھی، حضرت عائشہ نے کئی زبانیں سیکھی. یہ فورن لینگویجز تھی اس دور کی، عبرو اور پرشین. تو یہ سب تو صحابہ نے سیکھا. تو ہمارے ذہن میں یہ تصور کیوں ہے کہ ماڈرن ایجوکیشن سے ہمیں کوئی بیر ہے اور ماڈرن ایجوکیشن اسلام کے خلاف ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فاقہ کشی پر عصری تعلیم سیکھنے کی بنیاد بات کی. مدینہ کا معاشرہ فاقہ کشی کا شکار تھا نا بدر کے موقع پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاقہ کشی برداشت کی، لیکن عصری تعلیم سے محروم نہیں رہنے دیا اپنے سماج کو. تو آج جس سماج میں ہم اور آپ جی رہے ہیں، اس میں میتھ ہو، سائنس ہو، سوشل ہو، انگلش ہے، ہندی ہے، گجراتی ہے، یہ عصری مضامین ہیں اور یہ ہماری ضرورت ہے. اور اسلام اتنا فراخ دل اور ایسا گلوبل مذہب ہے، وہ ان چیزوں کے خلاف جا ہی نہیں سکتا. یہ تو وہ لوگ جائیں جن کا نظریہ محدود ہو، جو کسی خاص ریجن کے لوگ ہوں، وہ یہ سب تنگ ذہنی کے شکار ہو سکتے ہیں. اسلام تو گلوبل ہے. تو اس لیے اس تصور کو مٹا دیجئے کہ اسلام جو ہے وہ عصری تعلیم یا عصری اداروں کے مخالف ہے. کام کیا کرنا ہے؟ اپنے عصری ادارے قائم کیجئے اور پورے اسلامی ماحول کے ساتھ قائم کیجئے. تب جا کر سیکیور، محفوظ ماحول میں دین کی تعلیم لوگوں تک پہنچے گی. اور اگر ہم نے اس دائرے کو دوسروں کے لیے چھوڑ دیا تو بے شرمی، بے حیائی، حیا باختگی کے جو منظر آپ دیکھ رہے ہیں وہ آپ اپنے محلے، اپنے علاقے، اپنے گھر میں بھی دکھائی دیں گے. کیوں؟ آپ چہار دیواریوں کے ذریعے سے لوگوں کی نگاہوں کو بند نہیں سکتے، آج بند نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اس گیجٹ نے پوری دنیا سے ان کو کنیکٹ کر دیا ہے. تو آپ ان کی ایسی ذہن سازی کیجئے، ایسے موقع فراہم کیجئے کہ اسلامی ماحول میں وہ عصری تعلیم حاصل کریں. روک نہیں سکتے آپ، میں پوری گارنٹی سے کہہ رہا ہوں. اب جو جنریشن آ رہی ہے وہ اس کے اندر جو لائف سٹائل ہے اس کی وجہ سے بغاوت کا عنصر آ گیا. وہ آپ سے نیگوشیٹ کرے گی، بات کرے گی، آپ کہیں گے یہ حرام ہے، وہ پوچھے گی کیوں حرام ہے. میرے والد محترم حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب فرماتے ہیں کہ ہم نے 3 نسلیں دیکھی ہیں. ایک نسل وہ تھی جو کہتی تھی کہ اس مسئلے کا حکم کیا ہے بتا دیجئے. آپ نے کہہ دیا یہ حلال ہے، یہ جائز ہے، ناجائز ہے، مکروہ ہے، وہ آنکھ بند کر کے مان لیتے. پھر اس کے بعد ایک دور آیا جہاں دلیلیں پوچھی گئی کہ اگر حرام ہے تو کیوں حرام ہے، دلیل دیجئے. جائز ہے تو کیوں جائز ہے، دلیل دیجئے. اور مولانا فرماتے ہیں کہ اب ہم تیسرا دور دیکھ رہے ہیں جب یہ سوال کیا جاتا ہے کہ جائز ہے تو کیوں جائز ہے، دلیل نہیں پوچھ رہے ہیں، حکمت کیا ہے، اس کی عقلی توجیہ کیا ہے. یہ حرام ہے، سود تو کیوں حرام ہے، کیا نقصان ہے اسلام کا اگر 1 لاکھ کے بدلے میرے پاس 1,20,000 روپے آ جاتے ہیں. تو ہمارا اور آپ کا اس جنریشن سے سامنا ہے. آپ یہ سوچیں کہ ہم ان کو چہار دیواری میں بند کر رہے ہیں بظاہر اور ہو گیا، کام نمٹ گیا. آپ خواب غفلت میں ہیں، آپ ان کو کنٹرول نہیں کر سکتے. کھل کر بیٹھیے، بات کیجیے. تو ان کو مواقع فراہم کیجیے، لیکن اسلامی ماحول میں اور اچھے ماحول میں. تب جا کر اس نسل نو کی تربیت ہو پائے گی. ورنہ یہ بندشیں بے معنی ہیں، ان کو پوری دنیا سے ایک گیجٹ نے کنیکٹ کر رکھا ہے. اس لیے جو علماء ہیں، انٹلیکچوئلس ہیں، NGOs کے ذمہ دار ہیں، آگے بڑھیے، اپنے ادارے قائم کیجیے عصری تعلیم کے. لڑکے اور لڑکیوں دونوں کو یکساں مواقع فراہم کیجیے پڑھنے کے، لیکن شرط ہے کہ اسلام. میں اس کی مثال دیتا ہوں. دیکھیے سب سے پہلی وہی ہے، اقرأ بسم ربک، پڑھیے اپنے رب کے نام سے. اس کے بعد اللہ نے یہ نہیں فرمایا وہ رب
جو عبادت کے لائق ہے، جس کا حکم ماننا چاہیے، اللہ نے فرمایا الذی خلقک، فوراً سائنس کی بات کی اللہ نے، جس نے تمہیں پیدا کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن نے کیا پڑھنا ہے اس کو متعین نہیں کیا، کیسے پڑھنا ہے وہ متعین کر دیا کہ دنیا کا کوئی علم حاصل کرو لیکن تمہارا رشتہ اپنے رب سے جڑا رہنا چاہیے۔ اور وہ کام جب ہی ہوگا جب ہم اور آپ محفوظ ادارے قائم کریں، ماحول پیدا کریں اور اپنے بچوں کو پڑھائیں۔ تو بہرکیف اس پوری گفتگو کا خلاصہ اگر چند نکات میں ذکر کیا جا سکتا ہے وہ یہ ہے، سب سے پہلی بات، کلکم راع و مسئول عن رعیتہ، آپ میں سے ہر شخص قائد ہے اور اپنے زیر نگی لوگوں کا وہ ذمہ دار اور اس کا جواب دہ ہے۔ اور لیڈرشپ اور قیادت جو ہے وہ عمل کا نام ہے، عہدہ و منصب کا نام نہیں ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر کسی امت کی، کسی سماج کی آپ قیادت کرنا چاہتے ہیں تو کولیبریٹو لیڈرشپ ہونی چاہیے، نہ کہ ڈکٹیٹرشپ پر مبنی قیادت۔ اور کولیبریٹو لیڈرشپ کا مطلب یہ ہے کہ اس سماج کے جتنے اہل لوگ ہیں ان سب کا ایک اتحاد بنے اور وہ سب مل کر امت کی اصلاح اور اپنے سماج کی فلاح و بہبود کے لیے کام کریں۔ جس کی جو صلاحیت، جو پوٹینشل، جو کیپیبلٹی ہو وہ اس امت کی تعمیر و ترقی میں لگائے۔ تو آپ کے اس علاقے میں یہاں کے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں اور علماء ہیں ان کا ایک کولیبریشن بننا چاہیے اور وہ مل کر سماج کے مسائل کو بھی حل کریں اور سماج کی اصلاح کا بھی کام کریں، تبھی جا کر یہ کامیاب قیادت ہوگی۔ ورنہ درخت کی شاخوں کو پانی پلانے سے ہر شاخ گل پر تازگی نہیں آتی، درخت کی جڑ میں پانی ڈالیے گا تو ہر شاخ اس کی ہری ہری ہوگی۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اور آخری اور اسی میں جو اہم بات میں نے کہی وہ یہ ہے کہ افراد کی قیمت کو سمجھیے۔ ہر فرد اپنی جگہ اہم ہے، ہر فرد کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ صلاحیت اور خلافت ربانی کے ساتھ بھیجا ہے۔ شیخوں کی خلافت سب کو نہیں ملتی، لیکن اللہ کے خلیفہ سارے انسان ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ کی اس خلافت کو ریئلائز کیجئے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، ہر فرد کو اللہ نے ربانی خلافت کے جوہر کے ساتھ پیدا کیا ہے، اسے کریدنے، اسے ٹریگر کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے بڑے باصلاحیت لوگ ہمارے سماج میں پڑے ہیں، امت کا درد ہے، امت کے لیے تڑپتے اور بلکتے ہیں، لیکن ہم ان جوہروں کی شناسائی نہیں رکھتے، ان افراد کو دریافت نہیں کر پاتے ہیں۔ تو سماج کے ہر دھڑے کو، ہر فرد کو شامل کیجئے اپنے کارواں میں اور اس کو لے کر آگے بڑھیے۔ اور آخری بات جو ہم نے کہی کہ روحانیت، ربانیت کے ساتھ ساتھ ہمیں مسلمانوں کی سماجی، معاشی، سیاسی، اخلاقی، تعلیمی ہمہ جہت ترقی کا پروگرام بنانا چاہیے۔ پولیٹیکل امپاورمنٹ وہ اتنا ہی اہم ہے جتنا ہم فرض نماز پڑھنا سمجھتے ہیں۔ اس لیے کہ اگر آپ کی وہ سیاسی طاقت نہیں رہے گی تو یو پی کی طرح مسجدوں پر بلڈوزر چلیں گے، مسجدوں کو شہید کیا جائے گا، مدرسوں پر قفل لگائے جائیں گے۔ سیاسی اتحاد، سیاسی طاقت، سیاسی شعور پیدا کیجئے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ سیاست کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ بتائیے کہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، جن کو آپ خلفائے راشدین کہتے ہیں، وہ کس چیز کی خلافت کر رہے تھے؟ حکمراں تھے نا، سیاسی قائد تھے نا۔ تو اگر وہ بے دینی ہے تو پھر دین کیا بچے گا آپ کے پاس؟ آپ فقہ میں اور حدیث کی کتابوں میں باب الامارہ پڑھتے ہیں۔ فقہ میں ایک مستقل موضوع ہے الاحکام السلطانیہ، اس پر کئی درجن کتابیں لکھی گئی ہیں، اسلام کا پولیٹیکل سسٹم، جس کو معاصر مصنفین نے السیاسہ شرعیہ کا ٹائٹل دیا ہے۔ شیخ یوسف القرضاوی کی کتاب اٹھائیے اور کتنے مصنفین، من فقہ الدولہ امام یوسف القرضاوی کی کتاب ہے۔ یہ دین بے کسی، بے بسی، لاچاری کے لیے نہیں آیا ہے۔ ترہبون به عدو اللہ، الاسلام یعلی ولا یعلی۔
والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. یہ اس لیے دین آیا ہے. ہم نے اس دین کو باندھ دیا اپنے چند دریچوں سے اور سوچا کہ بس دین مکمل ہو گیا. یاد رکھیے امت کے ہمہ جہت پروجیکٹ تعمیر و ترقی و فلاح بہبود کے پروجیکٹ میں شامل ہوئیے اور اس کو دین سمجھ کر کیجیے. تب جا کر دین کا مکمل تصور آئے گا. جو قرآن کی مشہور دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. صرف اللہ نے دنیا میں حسنہ کی بات نہیں کی، نہ آخرت میں حسنہ کی بات کی. ہمیں بیسٹ آف دس ورلڈ اینڈ بیسٹ آف دا ہیئر آفٹر دونوں چاہیے. تو بزرگوں، میرے عزیز دوستوں، نوجوانوں، آج وہ وقت آ گیا ہے کہ آپ اپنا پوٹینشل امت کے اس کارواں کو دیں، اور اگر آج آپ نے نہیں دیا تو پھر اللہ کبھی آپ سے اس کا مطالبہ نہیں کریں گے. اس لیے یہ سماج جو آپ کا سماج ہے، اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ سینٹرلائز ہے. مرکزیت آپ کے پاس ہے، اجتماعیت آپ کے پاس ہے. میں حیدرآباد میں یہ بات کروں تو مجھے اس کی کامیاب ہونے کی امید اتنی نہیں ہوگی، لیکن آپ کے علاقے میں جو سماجی رابطہ ہے اور مرکزیت حاصل ہے سماج کی قدروں کو، یہ بہت بڑی ویلیو ہے جس سے دوسرا سماج محروم ہے. اس کو اہم سمجھیں. آپ اگر کوئی فیصلہ لیں گے تو گھر گھر اور فرد فرد تک وہ نافذ ہوگا. اس لیے بہت امیدیں لے کر اور بہت اچھے خواب دیکھ کر میں آپ کے درمیان حاضر ہوا ہوں. میں امید رکھتا ہوں کہ آپ اس علاقے کی، میں پوری دنیا کی بات نہیں کرتا، اس علاقے میں مسلمانوں کے فلاح و بہبود کے جتنے مشاريع اور پروجیکٹس ہو سکیں سب میں حصے دار اور شراکت دار بنیے اور ہر ایک کو کامیاب بنانے کی کوشش کیجیے. یہ نوجوانوں کی تنظیم جس نے آج ہمیں بلایا، یہ امید کی ایک کرن ہے آپ کے درمیان. اس سے جڑیے اور اس جیسے اداروں سے جڑیے، اور جو خواب تشنہ تعبیر ہیں ان کو شرمندہ تعبیر کر دیجیے. یہی ہمارا کردار ہوگا اور یہی آخرت میں کامیابی کا ضامن بنے گا. ھذا وصلی اللہ علی سیدنا محمد وبارک وسلم والحمد للہ رب العالمین. مفید باتیں حضرت مولانا مفتی عمر عابدین صاحب زیدہ مجدہ نے ہمارے سامنے تفصیل سے بیان فرمائی. کتاب اللہ اور سنت کی روشنی کے اندر ہمیں جو رہبری دی گئی ہے، بھائیوں بس ارادہ کریں کہ ہم اس کو اپنی زندگی کے اندر لائیں گے. میں تمام حاضرین کی طرف سے حضرت مولانا مفتی عمر عابدین صاحب دامت برکاتہم کا خوب خوب شکریہ ادا کرتا ہوں. ان کی پورے ملکی سطح پر اور عالمی سطح پر جو مصروفیتیں ہیں، اس کے سامنے آپ نے ہمارے اس چھوٹے سے پروگرام کے لیے وقت نکالا اور اس میں بہت ہی مفید باتیں ہم کو ارشاد فرمائی. اللہ تعالیٰ آپ کی آمد کو بھی ہمارے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنائے. ہم اس پر آپ کا بے حد شکر ادا کرتے ہیں، حاضرین کی طرف سے بھی اپنی طرف سے بھی. اللہ تعالیٰ آپ کی آمد کو بھی قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.